السلام علیکم. صبح سویرے میں ساجد حسین کا خوش آمدید. اور پورے پاکستان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو چھٹی کے دن اچھے لوگوں سے ملوائیں اور ان سے نہ صرف معلوماتی گفتگو کریں, ہم ان سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں. تو آج صبح سویرے میں بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھی پرسنالٹیز موجود ہیں. اچھی مینز انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہے, وہ آج جس مقام پر ہیں دے آر سیٹسفائی کہ ہم لوگ آج جہاں ہیں ہم اپنی محنت سے ہیں, ہم اپنی ایلیجبلٹی پر ہیں, ہم سفارش کلچر کو نہیں مانتے. تو آج بھی ایسے لوگ ہم نے بلایا صبح سویرے میں, آج ان سے ہم کچھ کھٹی, کچھ میٹھی, کچھ کڑوی باتیں کریں گے. تو پہلے میں تعارف کرواؤں میل پرسنالٹی کی جو کہ آپ کا شمار ہمارے استادوں میں ہوتا ہے. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ہم نے ساجد حسین نے, میں نے بڑا آپ سے سیکھا. آپ جیسے بہت سارے لوگوں سے میں انسپائر ہو کر اس انڈسٹری میں آیا, اور آج میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ پر جان لیوا حملے بھی ہوئے, لیکن پھر بھی آپ نے نہ اس فیلڈ کو چھوڑا, نہ اپنے نظریات سے پیچھے ہٹے, نہ اپنے موقف کو تبدیل کیا, اور آج بھی اپنی لگن, اپنی جستجو سے ملک و ملت کے لیے کام کر رہے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ نجی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. شعیب بڑی صاحب نے ہمیں جوائن کیا صبح سویرے میں. سر خوش آمدید کہیں گے شعیب صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے تعارف کرایا, اور آپ ڈیزرو بالکل اچھی بات ہے کہ مطلب آپ نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے مانیٹر کیا ہے, میرے کام کو دیکھا ہے, تو یہ اس پذیرائی کا بہت شکریہ. ہاں, ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے بھی بہت سارے ڈیزگنیشن ہیں. سب سے بڑا جو آپ کا تعارف ہے, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور پھر جب ایک فیمیل ایجوکیشنسٹ ہو, اور چونکہ بات تو سب کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, لیکن عملاً وہ چیزیں ہمیں گراؤنڈ پر نہیں دیکھتی. بس صرف باتیں ہی نظر آتی ہیں, صرف بڑے بڑے نعرے نظر آتے ہیں, لیکن اب کچھ ہونے جا رہا ہے. حکومت سندھ سے لے کے وفاقی حکومت خواتین کے لیے بھی بہت کچھ کری, اور انڈیویجولی بہت ساری خواتین سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. حاجرہ زبیر صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. اور حاجرہ سے بھی ہم بہت سارے سوالات کریں گے. پہلے ذرا شعیب صاحب, کب آنا ہوا اس انڈسٹری میں, اور میڈیا کو ہی کیوں آپ نے چنا؟ اچھا دیکھیں, میڈیا کو تو اس طرح سے چنا کہ جب 20-21 سال پہلے میڈیا کا ایک بوم تھا, الیکٹرانک میڈیا کا بوم تھا, اس وقت میں نے جیو کو جوائن کیا تھا, آج سے 21 سال پہلے. تو جس طرح سے اس وقت پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ہی ہوتا تھا, پرنٹ جو ہے وہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا, الیکٹرانک میڈیا آگے آتا جا رہا تھا. لائیو اسٹریمنگ تھیں, اس وقت یہ پیمرا کی اتنی سختیاں نہیں تھیں, یہ پیکا ایکٹ نہیں تھا, ٹی وی چینلز کو آزادی تھی, وہ جو دیکھتے تھے رپورٹ کرتے تھے اور خبر نشر ہوتی تھی. تو اس دور میں ہم بھی پروان چڑھے آج سے 21 سال پہلے, اور جیو سے جو سفر شروع ہوا تو وہ چلتا رہا, اور تمام بڑے اینکرز کے ساتھ, جن میں کامران خان ہو گئے, حامد میر صاحب ہو گئے, افتخار احمد صاحب ہو گئے, وہ ہمارے استاد رہے. ان کے ساتھ ہم نے کام سیکھا, ان کی شاگردی میں رپورٹنگ کری. اسی کراچی شہر میں دن میں ہم نے ایسی وارداتیں رپورٹ کریں جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے, خوفزدہ ہوتے تھے, اور ہم اس جگہ واقعہ ہونے کے بعد جا رہے ہوتے تھے. کہیں بم دھماکہ ہو رہا ہوتا تھا, کہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی تھی, تو ہم اس جگہ جا رہے ہوتے تھے. اچھا, ایک وہ دور بھی تھا کہ ایک کال آیا کرتی تھی, بالکل ہے نا, اور وہ جرنلسٹ کے لیے باعث مطلب بڑا وہ بیچارے پریشان, اور پھر وہ کہتے تھے آپ آئیں گے بھی ہماری مرضی سے, جائیں گے بھی ہماری مرضی سے. جی ایسا تھا, بالکل ایسے ہی تھا. اور جب ہلو کی آواز آتی تھی تو پھر اس سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا پڑتا تھا, اور جب تک پرمیشن نہیں ملتی تھی ہمیں وہیں رکنا پڑتا تھا, اور پھر کوریج کر کے ہمیں واپس آنا پڑتا تھا. تو یقین کریں کہ ہمیں اپنی ڈی ایس این جی وینز لے کر خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں جا کے پہنچ جانا پڑتا تھا کہ جی اب خطاب شروع ہوگا. پھر وہ 2-2, 2.5, 3-3 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا, اس کو لائیو دکھانا, پھر اس کی رپورٹنگ کرنا, اس کے ٹکرز بنانا, اس کی ہیڈ لائنز بنانا, پھر اس پہ کمنٹس لینا, پھر پولیٹیشنز کا کام کرنا. یقین کریں میں بطور صحافی تو اب تو وہ چیز بہت زیادہ مس کرتا ہوں کہ اب تو جو کوریج ہے, لائیو کوریج ہے, وہ آسان ہو گئی ہے. اب تو آپ کا واٹس ایپ کا دور ہے, تو آپ واٹس ایپ سے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو ہمیں سن کے خطاب, ٹیلی فونی خطاب سن کے لکھنا ہوتا تھا, باقاعدہ کاغذ پہ ہم لکھتے تھے, اور لکھنا بھی وہ ہوتا تھا کہ اس لکھائی میں اگر کہیں جھول ہو جائے تو پھر ناراضگیاں ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی تھا. اس میں تو مطلب سمجھ لیں کلاس ہو جاتی تھی نا بطور صحافی. تو ایک کال اگر چینل کے ڈائریکٹر آپ نے, سوری فار انٹرپٹ, آپ نے بہت سارے نام لیے,
ہمارے ملک کے سینئر جرنلسٹ کے, اور پھر آپ نے اس نشست پر بیٹھ کے ان کو استاد تسلیم کیا. تسلیم کا ایک بڑا فقدان ہے ہماری سوسائٹی میں. جیسے شعیب صاحب کو میں نے تسلیم کیا کہ آپ ہمارے سینئر ہیں, ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, آپ ہمارے استاد ہیں, لیکن یہ سوسائٹی میں تسلیم ختم نہیں ہوتا جا رہا شعیب بھائی. دیکھیں بالکل یہ چیز ہے, دیکھیں کسی کو اپنا جس سے آپ نے کوئی لرننگ کری اور اس کو استاد نہ ماننا تو یہ تو غلط ہے. اب میں نے جب جیو جوائن کیا تو اگر میرے استاد اس وقت موجود نہ ہوتے جن کا پرنٹ کا اس وقت بھی 25 سال کا تجربہ تھا, اب کامران خان صاحب کا دی نیوز اخبار کا 25 سال کا تجربہ تھا, تو جب وہ ہمیں کچھ سکھاتے تھے تو ہم اس چیز سے سیکھتے تھے. حامد میر کا ساری زندگی کا جنگ اخبار کا ایکسپیرینس تھا, اسی طرح افتخار صاحب کا جنگ اخبار کا ایکسپیرینس تھا, اور جو ہمارے ساتھ وہاں پہ مظہر عباس صاحب تھے جو دیگر اظہر عباس ان کے بھائی, تو وہ جب سکھاتے تھے تو وہ ایک انسٹیٹیوشنز ہیں. بیسیکلی پاکستان میں صحافت سکھانے والی یونیورسٹیز میں جو کورس ہے وہ تو اپڈیٹڈ نہیں ہے. یعنی میں نے ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشن ضرور کیا ہے, لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تو ٹی وی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کتابوں میں جو ہم سبجیکٹس میں جو پڑھ کے آ رہے ہیں, کورس اسٹڈیز جو کر کے آ رہے ہیں, اب اگر مجھے کوئی یونیورسٹیز بلاتی ہیں, جیسے جامعہ کراچی بھی مجھے اعزازی طور پہ کبھی دعوت دیتی ہے کہ آپ آ کے ہمارے بچوں کو رپورٹنگ کے حوالے سے کوئی لیکچر دیں یا ان کو کاپی رائٹنگ کا, اسکرپٹ رائٹنگ کا سکھائیں, تو ہم کہتے ہیں یار یہ جو کتابوں میں لکھا ہے یہ تو پیچھے رہ گیا ہے. اب تو آپ دیکھو بچہ اے آئی پہ چلا گیا ہے. اب تو میرے گھر کا چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے. اب 3-4 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور وہ یوٹیوب لگا کے کارٹون لگانا جانتا ہے. ہم نے یہ کام نہیں کیا, 3-4 سال کی عمر میں ہمیں یوٹیوب لگانا نہیں آتا تھا. تو آج کا بچہ بہت تیز نکل گیا, اور یہ ریپڈ گروتھ ہے آپ کی. جو آنے والا جو وقت ہے وہ اس سلیبس کے ساتھ چلے گا. جو کتابیں ہیں, جو سلیبس ہے, وہ اپ گریڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تو پورا کیوریکولم ایک ڈیزائن کرنا پڑے گا. اچھا اس کا فقدان ہے. جو جامعات کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ پرانے ہی پڑھے ہوئے ہیں, وہ 30 سال سے سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کرنا چاہتے. یعنی ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ اس وقت بھی جو چیز پڑھا رہے تھے آج 20 سال بعد بھی وہی کورس پڑھا رہے ہیں. تو یہ تو وقت کے ساتھ تو ان کو ماڈرن ہونا پڑے گا. اگر پریکٹیکل نہیں کرائیں گے, بچے کو پریکٹیکل نہیں آتا ہوگا, آپ تھیوری چھوڑ دیں, وہ رٹا لگا کے 75-80 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا, لیکن اس کو پریکٹیکل نہیں آتا. اب ٹی وی چینل میں میں اسٹیشن چیف ہوں کراچی میں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, تو میں جب ان سے پریکٹیکل کی بات کرتا ہوں تو ان کی پریکٹس نہیں ہوتی ینگ اسٹوڈنٹس کی, وہ تھیوری پہ تو بات کر لیں گے. تو یہ تو پھر وہ ان کو نقصان ہے نا کہ پہلے آ کے وہ انٹرنشپ کریں, پھر وہ ٹرینی لگیں, پھر وہ رپورٹر بنے یا کاپی رائٹر بنے یا اسائنمنٹ ایڈیٹر بنے. تو یہ تو ان کے کیریئر کے ساتھ زیادتی ہے. اور پھر سب سے زیادہ کیمرہ فیس, آئی کانٹیکٹ, اور پھر آپ کا کانفیڈنٹ, آپ کا باڈی لینگویج, یہ سب معنی رکھتی ہیں. ان سب پر بھی ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. اور مانا آپ بڑے طویل عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں, لیکن آج جہاں آپ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کی ہو, لیکن اس کو ان تقاضوں کو فلفل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. حاجرہ صاحبہ, خاتون ایجوکیشنسٹ ہیں آپ, اور میمن کمیونٹی سے غالباً آپ کا تعلق ہے, تو ایسا کیا والدہ نے گھٹی میں پلا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ سماجی کام ہر دوسرا آدمی اپنی نوکری سے یا اپنے کام سے آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے میں کچھ نہ کچھ کر لوں کسی کے لیے, کیا کوئی روح کو تسکین ملتی ہے؟ مجھے یاد ہے, پہلے تو السلام علیکم, اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کچھ اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا, کیونکہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے والوں کی سنی نہیں جاتی, سننے والے کام نہیں کرتے. تو ان چیزوں کو بڑا لیک ہے, آپس میں ایک ہو نہیں پاتی کنیکٹیویٹی نہیں ہو پاتی. تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بیسڈ ہی اس بنی, یعنی پاکستان بنا وہ تو بیسڈ ہی اسی پہ ہے نا, بیسڈ. کیونکہ آپ حسین ابراہیم کو دیکھ لیں, آدم جی کو دیکھ لیں, بلینک چیک والے لوگ ہیں, تو وہ تو شروع سے. اچھا محمد علی جناح صاحب کو کہا بھر دیں, جی بلینک چیک دے دیا تھا انہوں نے. آج بھی الحمدللہ, آج بھی جتنی بھی بڑے ادارے ہیں, جتنے بھی بڑے پاکستان میں, اسپیشلی کراچی میں, سندھ میں جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں وہ جو رن کر رہی ہیں, تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میمن کا ہاتھ ضرور ہے. الحمدللہ یہ ایک چیز ہے, بیکاز یہ چیز ہم نے دیکھی نا فور فادرز میں. فور فادرز, ہمارے تو فور فادرز ہوئے نا, ہم نے اپنے فور فادرز میں یہ چیز دیکھی. اور اچھا یہ بھی نہیں تھا, بیسیکلی کیا تھا کہ ہماری جو یہ کوچن والا مارکیٹ وغیرہ ہیں, تو یہ تو ہماری انڈیا میں تھی نا, جو کلیم میں ملی تھی, جو ہمیں کلیم میں ہمیں دی گئی تھی. تو
تو جو چیز ہم وہاں سے, کیونکہ ہم وہیں کے بزنس مین, ہماری کمیونٹی انڈیا سے بزنس مین والا ایک لک اپ لے کے چلی تھی, اور اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں لے کے جایا گیا تھا کہ آپ کی کمیونٹی اگر ادھر آئے گی تو ہم آپ کو ایک الگ سے پارٹ دیں گے, ہم آپ کو مارکیٹ دیں گے, جو آپ چھوڑ کے آ رہے ہو یہ نہیں کہ وہاں رہ جائے گا, آپ کو کلیم, آپ آپ کو کلیم میں ملیں گی چیزیں, اور ایسا ہی ہوا. قائد اعظم نے باقاعدہ کوچن والا مارکیٹس, پوری مارکیٹس, یعنی کہ یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں جتنی بھی کراچی میں جو ابھی انٹرنیشنل مارکیٹس کے طور پہ, یا نیم چینج ہو گئے ہیں, لیکن کپڑا مارکیٹ وغیرہ آپ دیکھیں یہ ساری کلیم میں ملی ہیں سب کو, کیونکہ شروع سے تو یہ چیز گھٹی میں ہمارے نہیں, ہمارے فور فادرز کی گھٹی میں. آپ لوگ بہت ساری کمیونٹی میں ڈیوائیڈ ہے نا, آپ تو ویسے تو میمن ہے لیکن اس میں بھی بہت ساری اس میں شاخیں ہیں, بہت ساری برادریز ہیں, تو آپ کس برادری سے آپ کا تعلق ہے؟ جی میرا مدرہڈ, میرا میٹرنل فیملی جو ہے وہ کتیانہ میمن فیملی ہے, اور میرے جو ہسبینڈ کے سائڈ سے میں ماساوڑ فیملی سے ہوں. اوکے, تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے, اور میری جو ننیال ہے وہ پورا باٹے والا ہے, باٹا میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے, تو مطلب مکس سارا کچھ. ایکسپرٹیز آپ کی کس میں ہے؟ آپ زیادہ مطلب ایجوکیشنسٹ ہیں اور پھر اویئرنیس پر کام کرتی ہیں؟ جی, اویئرنیس پر, وومن امپاورمنٹ پہ, وومن امپاورمنٹ پہ ہمارا کام ہے. سب سے زیادہ فوکس میرا اس وقت جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ پہ. کتنی اچیومنٹس آپ نے کی ہیں؟ ہاں جی, بزنس فورم کے لیے, میمن بزنس فورم کے لیے, وہ ہوم میڈ لیڈیز جو کہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. اب دیکھ لیں تو ہر میمن عورت اپنے گھر میں, یا میں میمن کی اسپیسیفکلی بات نہیں بھی کروں نا, تو ہر عورت جو پاکستانی ہے اس کے پاس ایک بھرپور ٹیلنٹ ہے. جو وہ لیڈی جو گھر میں بیٹھ کے اپنا ہوم بزنس کرتی ہیں, یا وہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو باہر جا کے بھی کام کرتی ہیں اور اپنا بزنس گرو کرتی ہیں, اور بہت سے ایسی مثالیں ہیں ہمارے. حاجرہ زبیر, اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ بھلائی. اچھا, بھلائی, ٹھیک ہے, ہیومینٹی, ٹھیک ہے, انسانیت اگر ہے تو سارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں. کیا یہ مقصد کافی نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ ہم اچھے انسان اور آپ کے اندازے سے کتنے ایسے میل فیمیل بچے بچیاں جن کا آپ نے بھلا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ یار مجھے فلاں چیز تو بڑی یاد ہے کہ میں نے اس صاحب کا یہاں کام کروایا تھا. آپ نام اسکپ بھی کر سکتی ہیں. انکاؤنٹڈ. اچھا, الحمدللہ انکاؤنٹڈ, بیکاز دام میں در میں سکنے وہ کہتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ. کوئی میسج ہمارے میسج تو صرف اور صرف ہیومینٹی. ٹھیک ہے, اگر ہیومینٹی اور خدا کا خوف آپ کے اندر ہے نا, تو بلیو کریں بینگ اے مسلم یہ کافی ہے. یہ کافی ہے, یہ بہت ہر اچھے عمل کے لیے یہ کافی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حاجرہ زبیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانیت کا درس دیا ہے. ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا, اور ہمیں ایک انسان کی زندگی بچانا گویا انسانیت کو بچانا. اور ریلی اپریشیٹ میڈم. اور شعیب برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب, پی کا قوانین بنے, پھر یہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے جو کہ پی ایم شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر جس کو پوری دنیا میں جس کا سافٹ امیج عیاں کر رہے ہیں بلاول صاحب, اس سے پہلے وہ فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اور پھر ایک اور ورڈ میں کہتا چلوں اس حکومت کے لیے, اس کو کہا جا رہا تھا بڑوں کی حکومت. سینئر جو ہمارے سیاستدان ہیں اب وہ اس ملک کو چلائیں گے, ماضی کی حکومت کو جب ہٹایا گیا آئینی آپشن کے ذریعے. لیکن بجٹ آ گیا, اس بجٹ پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس کی پالیسیز پہ لوگ وہ ابھی تک سمر کیوں نہیں, عوام تک کیوں نہیں مل پا رہا؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کا بجٹ پیش کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے شہریوں کا بجٹ نہیں ہوتا, وہ پاکستانیوں کا بجٹ نہیں ہوتا. جس طرح سے وفاقی گورنمنٹ نے بھی جو بجٹ پیش کیا, اس کے بعد کوئی بھی تاجر ہو, کوئی بھی سرمایہ کار ہو, کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ہو, یہی بنیادی لوگ ہوتے ہیں نا. سیلیڈ پرسن تو بیچارہ ویسے ہی پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے کہ اس کو تو تنخواہ بعد میں ملتی ہے, پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے. لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہیں, میری تاجروں سے بات ہوئی, میری آباد کی باڈیز سے بات ہوئی, میری ایف پی سی سی آئی والوں سے بات ہوئی, کے سی سی آئی والوں سے بات ہوئی, اس کے علاوہ جو بڑے بڑے اسٹاکسٹ ہیں, بروکر ہاؤسز والے ہیں, ان سے بات ہوئی, تو کوئی بھی خوش تو دکھائی نہیں دے رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں موجودہ حالات میں اسی قسم کے بجٹ کی ہمیں حکومت سے توقع. جو صحافی طبقہ ہے, جو جرنلسٹ ہیں,
وہ پی کا قوانین پر احتجاج تو انہوں نے کیا, لیکن اب وہ خاموش نہیں ہو گئے, دیکھیں یا خاموش کروایا گیا؟ نہیں, اس پہ احتجاج پہ وقت ہی اتنا نہیں ملا نا, بیسیکلی تو عمل درآمد پہلے ہو چکا تھا. جو تو یہ ان بڑوں نے کیسے ترمیم کی؟ یہ تو مجھے یاد ہے, یہ تو اس کے خلاف تھے جب سابق حکومت تھی پی ایم بانی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور وہ زیادتی غالباً انہوں نے آ کے کر دی. دیکھیں بالکل یہ سب چیزیں تو ماضی میں ہوتی رہی نا, لیکن یہ فیصلے کہیں اور بیٹھ کے طے ہو چکے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو وہی چیز عمل درآمد ہوئی ہے. آپ کے جو ٹی وی پہ میڈیا کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, اب اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم مزید اچھی, کڑوی اور ترش باتیں کرنے جائیں گے انہی مہمانوں کے ساتھ, اور کچھ معلوماتی, تاکہ آپ جب ویکینڈ میں اٹھ کر اسکرین دیکھیں تو آپ کو کچھ معلومات ملیں, کچھ اویئرنیس ملے, کچھ نالج ملے, آپ کی نالج میں اضافہ, اور آپ کو پتہ چلے ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے. بجٹ پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کن کن شعبوں کو مراعاتیں ملی ہیں, کن کن شعبوں کو سبسڈی, اور پھر اسپیشلی جو ہمارا تعمیراتی شعبہ ہے, کنسٹرکشن کا جو محکمہ ہے, ان کی غالباً بلے بلے ہو رہی ہے ہر جگہ, لیکن ای کامرس والے بڑے پریشان ہیں. 18% ان پر مزید ٹیکس عائد ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. صبح سویرے آپ ہفتہ اور اتوار صبح 10 سے 12 بجے وینس انٹرٹینمنٹ پر لائیو دیکھتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ کے لیے معلوماتی بنائیں. صبح صبح آپ کو اچھی اچھی نیوز ملیں, آپ کو اچھے اچھے چہرے دیکھنے کو ملیں, اور وہ بتا سکیں کہ ملک و ملت کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں. حاجرہ زبیر صاحبہ, ویمن امپاورمنٹ پہ آپ کام کر رہی ہیں. آپ سمیت بہت ساری خواتین اسپیشلی شہر قائد کراچی شہر میں کام کر رہی ہیں, تو رزلٹ آپ کو کتنا ملتا ہے؟ رزلٹ بہت اچھا ہے, رزلٹ بہت اچھا ہے. اگر تھوڑا سا میں کہہ رہی ہوں کہ اگر گھر والے تعاون کریں. دیکھیں کسی نہ کہیں اگر مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے تو اوبیسلی عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہے. ٹرو. تو اب جب تک گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی, اب چاہے باپ بھائی ہوں یا ان کے ہسبینڈ ہوں, جو بھی ہوں, وہ اگر ٹرسٹ نہیں بلڈ اپ کریں گے, اپنا ٹرسٹ اگر نہیں ان پر قائم کریں گے, اور اپنی بیسٹ نہیں دیں گے, ان کو اجازت نہیں دیں گے آگے بڑھ کے کام کرنے کی, تو یقین کریں ٹیلنٹ ختم ہو جائے گا اور خواتین آنا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ویسے بھی جو ہمارے مرد حضرات ہیں, جو ہسبینڈس ہیں, جو فادرس ہیں, جو بردرس ہیں, بہت سارے رشتوں میں ہماری خواتین جڑی رہتی ہیں, اگر وہ ان کو سپورٹ کریں گے تو مزید آپ لوگ اپنے کام میں لوہا منوا پائیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ نا سر کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کرتے ہیں ہم لیڈیز کی, جب امپاورمنٹ کی, تو لیڈیز کیا کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں تو اپنے شیئرنگ دینی ہے گھر میں, اگر ہم کام کر بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم شیئرنگ دیں تو ہم کام کریں, والنٹریلی تو ہم بالکل کام نہیں کر سکتے. یہ ایک سب سے بڑا کاز ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا اکانومیکل جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا وہ. اچھا, ویسے آپ نے جیسے کہا مرد کا بڑا کردار ہے. جی بالکل, مرد کا. ایسے ہی میری ایک چھوٹی سی عقل ہے, اگر ایک خاتون, ایک فیمیل جب اپنے ہسبینڈ, اپنے گھر والوں پر ایک ٹرسٹ قائم کر دیتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا وہ اس کو روکیں گے, بولیں گے جاؤ. نہیں, اس میں ٹرسٹ قائم کرنے کی بات یہ نہیں ہے. آپ پہلی دفعہ ہی جب نہیں نکلنے دیں گے تو وہ ٹرسٹ بنائے گی کیسے؟ بات تو یہی ہے نا کہ آپ جب ان کو پرمیشن ہی نہیں پہلی بار تو بہت پہلے ہو گیا نا, اسکول ہوا, کالج ہوا, یونیورسٹی ہوئی, یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ورکنگ ویمن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ ورکنگ ویمن نے تو اپنا ٹرسٹ قائم کر لیا, وہ تو ہو گیا. تو کیا گھر میں بیٹھنے والی عورت ناکارہ ہے؟ نہیں ہے, اس کے اندر مزید ٹیلنٹ ہے, بلکہ وہ تو مور انکریجبل ہے کہ آپ اس کے پاس تو اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, وہ تو بلکہ اگر یہ کام کرے گی تو وہ بہتر طریقے سے کر سکے گی.
لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی چلیں, اگر کسی کو یہ بھی ہے نا کہ اگر انہیں پروفیشنلی آپ کو سوشل ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں ایک سوشل ورک ہوتا ہے والنٹریلی سوشل ورک, اور ایک سوشل ورک ہوتا ہے پروفیشنلی سوشل ورک. اب پروفیشنلی جو سوشل ورک ہے اس کے لیے اب پڑھائی, 3 نام لوں گا آپ کے آگے. ایک کا نام ہے اقبال اڈوانی صاحب, جی آپ بالکل, اڈوانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. بالکل. ایک کا نام ہے آصف مجید پانا والا, جی بالکل, ٹھیک ہے, آپ ایڈوانس ٹیلی کام کے سی ای او ہیں. ایک صاحب کا نام ہے عبد الرحیم جانو, آپ رائس ایکسپورٹ. ان تینوں میں سے آپ کی نظر میں کون سر فہرست ہیں؟ سر فہرست تو دیکھیں سب اپنے اپنے لحاظ سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, سب اپنا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے, اپنی اپنی فیلڈ میں دیکھیں سب چیمپئن. آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ ہم تو اقبال اڈوانی کے ساتھ صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں. جی یہ دیکھیں اب آئے نا, یہ نام لیا آپ نے, اقبال صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارے تو وہ سمجھے کہ مینٹور ہیں, ہمارے مینٹور ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پسند ناپسند بھی ہم کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا اس کو برا نہ لگ جائے, اس کو یہ نہ لگ جائے. نہیں برا نہیں, اور کام بہت سارے, مسعود پاریک صاحب کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ کریں جن کا شاید میں پلیٹ فارم پہ نام بھی مجھے یاد نہیں رہے, اتنے لوگ ہیں. لے لیں نام, ناراض نہ ہو جائیں. نہیں ناراض نہیں ہوں گے, ان کو پتہ ہے نہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. فرحان زکریا صاحب ہیں, وہ کتنے سارے لوگ ہیں جو کام اچھا بغیر کسی ایوز کے وہ کام کر رہے ہیں, والنٹریلی کام بلکہ دے رہے ہیں, کمیونٹی کو دے رہے ہیں. ہمارے دیکھیں آل پاکستان میمن فیڈریشن جو بنی ہوئی ہے, ٹبا ہاؤس بنا ہوا ہے, پورا کلب بنا ہوا ہے, انہوں نے لیڈیز کے لیے جم وہاں پہ کیا ہے. ایک ریکویسٹ میں میڈیا کے ہمارے جو اسٹاف ہے ان کے لیے, انہوں نے مجھے 12 ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, اور وہ میں ان کی ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو بلو دا بیلٹ ہمارا طبقہ ہے, آپ ان کو ہیلتھ کارڈ بنا کے دیتے ہیں. جی بالکل. یہ میمنز کی حد تک ہے یا دیگر لوگ بھی اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں فی الحال میمنز کے لیے فی الحال یہ تو بی ہم 2 سال سے سن رہے ہیں, ہمارے جو دیگر لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. اور یقین کریں ابھی جتنے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کتنے بھی جو پلیٹ فارم ہے اگر نان میمن کے ہیں, آپ بیہائنڈ دا سین دیکھیے گا میمن ہی نکلیں گے ٹرسٹیز میں. ہمارے میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ہیلتھ کارڈ آپ لوگ بنا کے دیں, یہ ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. جی انشاءاللہ ضرور بنیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بات بھی کریں گے. پھر کب ڈیٹا دیں آپ کو ہم؟ چلیں جی, ہماری ٹیکنیکل ٹیم بھی سن رہی ہے. ہاں جی بالکل بالکل انشاءاللہ. نہیں بالکل, دیکھیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کام کر رہے ہیں وہ. اور ابھی کیونکہ کمیونٹی لیول پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کمیونٹی خود اتنی بڑی ہے, اس میں جب تک آپ دیکھیں کوئی بھی چیز انیشل لیول پہ تو گھر دیکھا جائے گا نا, بعد میں دوسرے انیشل لیول پہ تو گھر دیکھا جائے گا نا. آپ کی فیملی ہے اگر کوئی تو آپ کیا کہیں گے, میرے بچوں کو ضرورت ہے, میری بیوی کو ضرورت ہے, پہلے میں ان کو دوں گا نا. بتائیں ان کی ضرورت پوری ہو جائیں گی تو میں آگے بڑھوں گا, گھر سے باہر نکلوں گا. دس از دا مین تھنگ. چلیں زبردست, اللہ پاک آپ لوگوں کے کام میں. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہیں بھی جتنی بھی کمیونٹیز اس وقت پاکستان میں رن کر رہی ہیں, ان ساری کمیونٹی کا جو اگر سوشل ورکنگ کے بیس پر نام کیا جائے ویلفیئر میں, تو پیچھے میمن کے ہی ٹرسٹیز نکلیں گی. ریئلی اپریشیٹ. اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کی بڑی سروسز ہیں, آپ لوگوں کا بڑا اسٹیک ہے اس پاکستان کے لیے, کراچی کے لیے. آپ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, آپ لوگ اچھے تاجر ہیں, آپ لوگ کمٹمنٹ والے لوگ ہیں. تعریف زیادہ ہو گئی, بہت کافی ہے, چلیں اب آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں. شعیب پٹی صاحب, ہم بات کر رہے تھے پیکا قوانین کی, اور پھر یہ جو بڑوں کی حکومت ہے, یہ بڑے اس وقت ہمارے آپ کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے تھے ماضی میں بانی پی ٹی اے کی حکومت میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے, اور پھر اس میں مزید سختیاں ہو گئیں, اور پھر آج یہ رولنگ سیٹوں پر ہیں, کل یہ پھر آ جائیں گے باہر. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اور ہمارا سوال بنے گا. بالکل, دیکھیں یہ جو پیکا ایکٹ کی بنیاد ہے نا وہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہی رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس گورنمنٹ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے, اور ابھی بھی پایہ تکمیل پہنچانے کے بعد بھی اس پہ کام جاری ہے کہ مزید جو سوشل میڈیا کو آپ آزاد دیکھتے ہیں, انفلوئنسرز, یوٹیوبرز, اس بجٹ میں دیکھیں آپ نے ان پہ ٹیکس لگا دیا, اب وہ اپنی کمائی کا حصہ گورنمنٹ کے ٹیکس میں دیں گے. انفلوئنسرز, یوٹیوبرز کی جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر بیرون ملک سے اپنے چینلز کو مونیٹائز کر کے چلا رہے ہوتے ہیں.
یہ پاکستانی ٹیکس نیٹ میں آتے نہیں ہیں, لیکن ان کو بھی اب کنٹرول کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ نے جس طرح بات کری کہ جناب پی کا ایک کے خلاف صحافی تنظیموں نے احتجاج کیا, اس پہ کوئی خاطر خواہ رد عمل نظر نہیں آیا. بالکل احتجاج ہوئے, تمام پریس کلبوں کے باہر ہوئے, اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر ہوا, ہر جگہ ہوا, تمام صحافتی باڈیز نے کیا, جس کی جتنی بساط تھی اس نے احتجاج کرا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی, میں نے اس کی خود کراچی پریس کلب میں کئی میٹنگز اٹینڈ کریں, جس میں تمام ٹی وی چینلز کے ایڈیٹر صاحبان اور جو مالکان کے نمائندے تھے وہ وہاں موجود تھے. ہماری وزیر اطلاعات سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, مختلف اور معتدل حلقوں میں بھی باتیں ہوئیں, لیکن دیکھیں آؤٹ پٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا تھا. یعنی جس وقت ٹی وی چینلز کو بتایا گیا کہ جناب یہ پالیسی کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں, اس سے 1 گھنٹے پہلے وہ ڈرافٹ میڈیا کے سامنے آیا, تو 1 گھنٹے میں تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی, ڈرافٹ کو پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے. بالکل, دیکھیں اگر وہ ڈرافٹ صرف آپ دیکھ لیں نا تو وہ 3 دن 4 دن میں تو وہ ڈرافٹ سمجھا جائے گا, پڑھا جائے گا, اور اس پہ کسی وکیل کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ ہوگا. ہم نے جب پریس کلب کے پاس بھی وہ ڈرافٹ آیا, مختلف لوگوں کے پاس آیا, تو وکلا سے مشاورت کی, پریس کلب کی میٹنگز میں بھی ڈسکس ہوا, لیکن وہ تو 1 گھنٹے کے اندر تو نہیں اس پہ کوئی رد عمل دیا جا سکتا تھا. یعنی فیصلے کہیں اور کمروں میں ہو چکے تھے. عجلت میں بس وہ فارمیلٹی ہو گئی, قانون سازی بس جلدی جلدی لے آئے اور ہو گیا. بالکل اسی طرح سے, مطلب وہ صرف ان کو دکھاوے کی کاروائی کرنی تھی, محض جس کو آپ کہہ لیں کہ رسم پوری کرنی تھی. اصل فیصلہ پیچھے سے ہو چکا تھا, اور اس طرح سے صحافیوں کو کنٹرول جو جس طرح سے کیا جانا تھا, وہ آپ کہتے ہیں کہ صحافیوں کو قابو کرنا تھا, وہ کر لیا گیا ہے. تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, ہم تو اپنی جدوجہد جاری رہیں گے. صحافی تو اپنی جدوجہد جاری رکھے گا. دیکھیں ہم اگر عوام کی بات نہیں کریں گے تو عوام ہمیں کیوں دیکھے گی؟ ہماری بقا تو یہی ہے نا کہ ہم عوام کی بات کریں. آپ پر جان لیوا حملہ ہوا. بالکل, لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود ہم نے کوئی چیز کام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. تو میرے اوپر میری گاڑی پہ حملہ ہوا, مجھے وزیر داخلہ, سابق صوبائی وزیر داخلہ نے اغوا کرنے کی کوشش کری, میں نے ان پہ FIR کٹوانے کی کوشش کری, مقدمہ درج نہیں ہوا. گزشتہ برس میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, مجھے گولیاں لگیں, پھر بھی ہم صحافی ہیں. اچھا, مقدمہ درج اگر, ویسے ایک معصومانہ سوال, شعیب برنی نجی ٹی وی کے بیورو چیف 21-22 سال سے ملک کی انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں, قداور شخصیت ہیں, اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ایک فون پر ہیں, سب ہے نا, بالکل ان کی بھی FIR نہیں کٹ رہی. بالکل, میری درخواست وزیر داخلہ سندھ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے آج بھی آرام باغ تھانے میں جمع ہے کہ میں کمپلیننٹ بن کے گیا, لیکن اس وقت کا DIG, SSP اور کراچی پولیس چیف جو CCPO ہوتا تھا, وہ میرے پاس آ گیا, بھائی یہ تم کس کے خلاف مقدمہ درج کروا رہے ہو, ہماری نوکریاں چلی جائیں گی. میں نے کہا بھائی میرے پاس CCTV ہے, میرے پاس CCTV ہے, وہ CCTV ٹی وی پہ چلی گئی ہے, ایویڈنس, تو اس پہ کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ قانون اور انصاف کا کتنا بول بالا ہے کہ ثبوت ہے. آپ مایوس نہیں ہوئے؟ نہیں, مایوس اگر آپ کو ایک رائٹ ہے نا, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا رائٹ ہے, اور جب وہ نہیں ہوا اور آپ نے دیکھا کہ شعیب چھوڑ یار کام نہیں بنا, نہیں, ہمت نہیں ہارنی بھائی, کام تو کرنا ہے. دیکھیں یہ تو بات نہیں ہے, جب مجھے گولی لگی لوگوں نے مجھے بولا بیرون ملک چلے جاؤ, اسائلم لے لو, امریکہ چلے جاؤ, یہ چلے جاؤ. میں نے کہا بھائی ہمیں رہنا یہی ہے, ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم باہر جا کے کسی کی غلامی کیوں کریں. اللہ کا شکر ہے پاکستان اپنا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں یہاں اوبلائج کیا جاتا ہے, ہر کام ہمارا ہو جاتا ہے, وہاں جا کے ہم کسی کی غلامی کیوں کریں. بالکل ایسے ہی, ہم آزاد خیال لوگ ہیں. بالکل, دیکھیں ہم یہاں بات تو کر سکتے ہیں, کسی اور ملک میں تو ہم اتنی بات بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ملک میں اللہ میاں پاکستان میں اسلامی بات آپ کر سکتے ہیں, وہاں جا کے تو آپ اسلام کی بات بھی نہیں کر سکتے, وہاں جا کے آپ پاکستان کی بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا اسلام اور پاکستان سے تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے نا. آپ کا فیوریٹ افسر یا فلاں دور میں ایک افسر ٹکرایا تھا, ہاں کسی بھی, ناٹ اونلی پولیس, یا کمال آدمی. اچھا, زیادہ تر پسند بھی ایک ہوتا ہے, کوئی فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, جیسے ہمارے بہت سارے رول ماڈلز ہیں, پسندیدہ شخصیات ہیں. دیکھیں پولیس کی اگر میں بات کروں تو AD خواجہ صاحب اچھے IG رہے ہیں, انہوں نے پولیس میں اچھے کام کیے, انہوں نے اصلاحات کیے. اسی طرح پچھلے جو IG سندھ تھے رفعت مختار راجہ, وہ بھی کافی بہتر اور کمپیٹنٹ آدمی تھے. اس طرح سے دیکھیں ہر ٹینیور میں افسران آتے ہیں, بیوروکریسی کے بھی آتے ہیں. شعیب برنی کا فیوریٹ صحافی, تجزیہ کار, صرف ایک آدمی کو تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ دیکھیں پھر وہ دو کر لیں شعیب بھائی, دو کر لیں. چلیں میں آپ کو آپشن دے دو, 2 نام ایسے بتائیں کہ جو سر فہرست ہیں, جب آتے ہیں اسکرین پر تو میں بچوں کو بیٹا آرام سے ذرا میں سن لوں. دیکھیں موجودہ اس وقت اگر واقعی فیوریٹ صحافی کی بات ہوگی جس کو آن اسکرین ہم دیکھتے ہیں تو وہ شاہ زیب خانزادہ ہے.
ان کا پروگرام دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو معلومات ملتی ہے. اس سے پہلے کامران خان صاحب تھے, اس کے ساتھ افتخار صاحب, حامد میر, یہ لوگ تو چلے ہی آ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ریناؤن صحافی کوئی ہیں. فیمیل ٹی وی اینکر نہیں, فیمیل ٹی وی اینکر تو ایسی کوئی ابھی پاکستان میں کوئی ایسی نہیں دیکھ رہا جس کو ہم یہ کہیں کہ جناب وہ ایسی ہیں کہ ان کے پروگرام کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ, ہماری کولیگز ہیں, ہم نے بہت ساری فیمیل اینکرز کے ساتھ کام کیا ہے, مختلف ان کے شوز میں بھی گئے ہیں, تو لیکن کوئی ایسی نہیں ہے جو ان کی ہم پلہ یا ہم ٹکر کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ کا وہ کہتے ہیں نا میرا صحافتی کیریئر کا فلاں استاد ہے جس کو آپ ٹیچر کا لقب دیں. بالکل, وہ میرے استاد ہیں جو جیو ٹی وی پہ جواب دہ پروگرام کرتے تھے, افتخار احمد صاحب. ٹھیک ہے. اب وہ سما ٹی وی پر اینکر ہیں اور وہ وہاں پہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام کرتے ہیں, تو ان کو ہم بالکل اپنا استاد مانتے ہیں, کیونکہ ان سے ہم نے سب سے پہلے جرنلزم میں جوائن کرنے کے بعد ان کے انڈر ٹریننگ لی ہے. اس کے علاوہ تو پھر استادوں کا درجہ بہت زیادہ ہے. درجہ بہت زیادہ ہے. اور شعیب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے اور بھی بہت ساری پسند ناپسندید پر بات کریں گے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور صبح سویرے میں ایک اور پرسنالٹی میں جوائن کیا ہے. آپ نوجوان ہیں اور حکومت سندھ کے آپ ترجمان ہیں, اور پہلے غالباً مجھے یاد ہے ایک ترجمان ہوا کرتے تھے, اس وقت وہ میئر کراچی ہیں, ان کا نام ہے بلکہ مرتضی وہاب. وہ ترجمان سندھ حکومت ہوا کرتے تھے, ان کو پوری قوم سنتی تھی, لیکن اب حکومت کو ایسا لگا, سندھ حکومت کو, کہ ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اب غالباً 8 سے 10 ترجمان ہیں. ان میں سے ایک ترجمان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے, ہم نے بلایا ہے, ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم ان سے آج بہت سارے سوالات کریں گے. بلند خان جنیجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جی صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت, اللہ کا شکر. نوجوان ترجمان سندھ حکومت, یہ مشکل ہے یہ جو ڈیزگنیشن آپ لوگوں نے لیا ہے, کیونکہ ایک صوبائی, ایک پروونشل گورنمنٹ کو ان کی ترجمانی کرنا, جتنا میں سمجھ سکا ہوں, جتنی منسٹریز ہیں سب کو آپ لوگ آفٹر کرتے ہیں, سب کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے, سب کی پرفارمنس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہماری کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ ہم کس منسٹری کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں. ہم جنرل گورننس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اینڈ اس میں ظاہر سی بات ہے جو ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں, جو گورنمنٹ کی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی عوام تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور جو اکثر جو ہے افواہیں بھی بہت ہو جاتی ہیں, اور اکثر جو ہے تنقید بھی بہت ہوتی ہے, تو اس تنقید کو بھی منہ دینا ہمارا کام ہے. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے عوام تک اس کی ایک یہ بھی تو ہے نا جنیجو صاحب, وہ جو کچھ کہتے ہیں نا اوپر سے آتے ہیں, مطلب زیادہ ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں, تو پھر وہ بیچارے کہیں اور چلے آتے ہیں, وہ ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے. نہیں ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں میں تو ایک صوبائی حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور یہ سارے معاملے تو وفاقی معاملات ہیں. نہیں سر, سندھ میں بھی ایسے بہت سارے بالکل لوگ ہو رہے ہوں گے, بالکل ہو رہے یاد ہوں گے, ہے پر وہ جان محمد مہر صاحب کے صحافی وہ قتل ہو گئے, ایسے بہت سارے, پھر ان کے وہ قاتل بھی نہیں پکڑے جاتے, پتہ نہیں کیا ہے. انفارچونیٹ بات ہے, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ آپ لوگوں پر ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے ویسے, یہ بات کنڈیم بھی کرنی چاہیے. اور آئی ایم شیور حکومت جو ہے ایسے بھی جتنے بھی لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں یا ایسی کوئی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے حکومت سندھ کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے, ان کو سزا ملی جائے. ترجمان پروونشل گورنمنٹ جتنے بھی ہیں, جس طرح بلند خان جنیجو صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے, ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں, پاور کتنے ہیں ان کے پاس, کیا کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں آپ عوام کے لیے, یہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں. سر آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں, یا کہ جسٹ آپ میڈیا پہ
صرف اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے آتے ہیں, یا کہ اگر کوئی آپ کو کچھ کرنا پڑے تو وہ جو ایکشنز بھی دکھا سکتے ہیں, کوئی پاور بھی ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے ہم سپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کے, ہمارے پاس نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی ڈپارٹمنٹ والے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں, تو ہمارا مین کام میڈیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے یہاں پر آج آپ کمٹمنٹ کر کے جائیں کہ ساجد صاحب کل وہ جو ٹوٹی ہوئی سڑک جس کی آپ نے شکایت کی تھی کمنگ منتھ میں بن جائے گی, یا میں اس منسٹر کو بول دوں گا, کیا وہ یہ اختیارات ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے, پارٹی کا ہم حصہ ہیں اور پارٹی میں ہر کوئی, ہمارے پاس ایک فیملی کے حوالے سے ہم لوگ پیپلز پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, اور اس میں ظاہر سی بات ہے جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں جو ان پوزیشنز پہ ہیں ان کو جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ہماری بات سنتے بھی ہیں. ہماری بات اگر سن اگر ان کے ویسے میں نے آتے ہی آپ کے اوپر گوری میزائل کے حملے کرنا شروع کر دیے, تھوڑا سا آپ وہ کہتے ہیں نا ٹینکوں کا رخ جو ہے تبدیل کرتے ہیں. شادی کر لی آپ نے غالباً؟ شادی جب تک ہوئی نہیں ہے پر ہو جائے گی بہت جلدی. اچھا, پسند کی کریں گے یا کہ ماں باپ پہ چھوڑ دیا ہے, سمپل مزاج آدمی ہے, یا نہیں؟ والدین پہ چھوڑ دیا تھا, والدین نے پسند بھی ایسی کر کے دی جس سے لگاؤ ہے اور دلچسپی ہے, وہ کہتے ہیں نا ارینج کو پھر ہم نے لو میں کنورٹ کر دیا, ایسا ہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 3 پرسنالٹی کے نام میں آپ کے آگے لوں گا, آپ نے صرف ایک کا نام لینا ہے, یہ نہیں آپ نے سیاسی جواب میں, تینوں اچھی ہیں. ایک ہیں آپ کے منسٹر ناصر حسین شاہ, دوسرے ہیں سعید غنی صاحب, تیسرے ہیں شرجیل انعام احمد صاحب. بلند خان جڈیجو کی نظر میں ہو از کمپیٹنٹ؟ دیکھیں اب یہ بات تو آپ غیر مناسب بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی شعیب صاحب, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے ایک نام لینا ہے کہ یار یہ والے جو ہیں یہ سر فہرست ہے. میرے لیے پیپلز پارٹی کی ہر شخصیت سر فہرست ہے, ہر شخصیت, اور ہر جو لیڈر میری لیڈرشپ جن لوگوں کو جس جگہ پہ بھی ان کو کوئی کام دے رہی ہے تو ضرور کوئی انہوں نے کمپٹنس دیکھی ہوئے گی, اور اگر ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو میں کون. بلند خان جنیجو صاحب, یہ اتنا ٹرسٹ, بلائنڈ ٹرسٹ, آپ نے کہا کہ اگر میری قیادت اس گلدستے کو بھی دے دیتی ہے کوئی منصب تو میں آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لاؤں گا. دیکھیں میرا ٹرسٹ جو ہے یہ میرے خیال میں ذہنی غلامی نہیں ہے. نہیں, میرا ٹرسٹ جو ہے وہ میری لیڈرشپ پہ ہے. اچھا, اینڈ میں بھی اگر اس مقام پہ ہوں تو میری لیڈرشپ کی وجہ سے ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب, اور ادھی فریال تالپور صاحبہ, اگر ان کا ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا تو ہمارے پر جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ریلی اپریشیٹ, اینڈ اس پہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ میرے پر اتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے, فرض بنتا ہے کہ میں ان کے پر بھی ٹرسٹ کروں. مطلب آپ تینوں میں سے, ان تینوں صوبائی منسٹروں میں سے کسی ایک کو آپ پسند؟ میں تینوں کو پسند, ایک پسند ہوتا ہے نا, یہ میرا زیادہ پسندیدہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو نام لے لوں گا. نہیں, یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. مجھ سے بھی اگر پوچھیں گے تو میں بولوں گا یار یہ والے تو زبردست یار, کمال بولتے ہیں. تینوں قابل احترام سر شرجیل میمن کمال بولتے ہیں سر. تینوں قابل احترام. اچھا چلے شعیب غنی صاحب, بہت سارے وزرائے اعظم ہمارے پاس گزرے, اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں انہوں نے اپنا بڑا کردار کیا. آپ کو کوئی فیوریٹ وزیر اعظم؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ مطلب ان کا جو کام ہے وہ دنیا بھر میں یاد رکھا جاتا ہے, ان کو دنیا مس کرتی ہے کہ بھائی جمہوری وزیر اعظم اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں, دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. تو بالکل پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو کاوشیں ہیں, جو انہوں نے جو نام بنایا ہے وہ لیگیسی ہے, بالکل اس کو یاد رکھا جاتا ہے. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی یا فیوریٹ وزیر اعظم آپ کا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں اس وقت؟ اگر آپ موجودہ سچویشن میں دیکھیں گے تو فی الحال تو وہی ہیں. کوئی فیوریٹ ہمارے فیلڈ مارشل یا چیف آف آرمی سٹاف آپ کے, وہ تو یہ موجودہ یا ماضی کے؟ دیکھیں ماضی والے فیلڈ مارشل کو تو میں نے دیکھا نہیں. اچھا, موجودہ عاصم منیر صاحب ہیں تو ان کو ہم نے دیکھا ہے. ابھی ہم نے پچھلے مہینے جو انڈیا کو مزہ چکایا ہے تو اس کے بعد تو ہر شخصیت کی پرسنالٹی فیوریٹ اس وقت وہی ہیں.
اچھا جس طرح سے پھر انہوں نے جس طرح سے کہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں اور کہاں اب ہمارے میزائلوں نے انڈیا میں بمباری کری جا کے اور انڈیا 3 گھنٹے کے اندر گھٹنوں پہ بیٹھ گیا, مودی کی جنونیت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ امریکہ سے ترلے منتے کر رہا تھا کہ بھائی یہ سیز فائر کراؤ اور بچا لو. اور ایک دن پہلے تک ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو آپ کا پاکستان انڈیا کا ذاتی معاملہ ہے, اس کے بعد وہ کہنے لگے نہیں جناب یہ تو سیز فائر کرانا پڑے گا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایک اٹامک کنٹری ہے, پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے, پاکستان ایک قوت ہے, اور جس طرح سے اس کے بعد ڈپلومیٹک مشن پہ بھی بلاول بھٹو زرداری اور جو ان کا ڈیلیگیشن ہے اس نے بھارت کو دنیا بھر میں رسوا کیا ہے. اچھا ویسے اگر میں غلط نہ ہوں, جب ہم پوری دنیا کی ہم جب جنگی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ایسے واقعات میرے خیال میں نہیں ملتے کہ ہم دن کی روشنی میں ہمارے جہاز جائیں اور اپنے سارے ٹارگیٹس کو فلفل کر کے واپس بھی آ جائیں. بالکل دیکھیں آپ, کمال ہو گیا. ہم نے فجر کے وقت جو سنت طریقہ تھا اس پہ عمل کرا, ہم نے حملہ کیا اور 6 گھنٹے کے اندر ہم جنگ جیت چکے تھے. زبردست. تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ کہاں ہمارا ملک, کہاں ہمسایہ ملک, ان کا سائز, ان کی طاقت, ان کی فوج, ان کے جہاز, ان کے رافیل ایسے گر رہے تھے. ہم چائنا کے جہاز استعمال کر کے رشیا کے ہم نے رافیل گرا دیے, اس کی انڈسٹری کا پٹھا بٹا دیا, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ جناب یہ چائنیز جہاز سے کیسے جنگ لڑیں گے. آئے تو وہ کوئی ایک جہاز ادھر لے کے کیوں نہیں آتے؟ بتائیں. وہ ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کا انڈین میڈیا جس طرح سے نیگیٹو باتیں کر رہا ہے, ہم نے تو انتہائی ذمہ دارانہ پاکستانی صحافی کا رول ادا کیا ہے. بلکہ مجھے تو فخر ہے کہ ہم نے جو 4 دن جو کشیدگی 5 دن تھی اس میں پاکستانی صحافیوں نے بہت ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے. یعنی اس کو حکومت کی بھی سپورٹ ملی ہے, فوج کی بھی سپورٹ ملی ہے, ہمیں اپریشیشن بھی ملا کہ جناب پاکستانی صحافیوں نے انڈین صحافیوں کی ایسی تیسی پھیر دی. ان کی جس طرح سے ریناؤن پرسنالٹیز بیٹھ کے جھوٹ بول لیتے کہ انہوں نے کراچی میں پورٹ تباہ کر دیا, لاہور میں انہوں نے پورٹ بنا دیا, انہوں نے تو لاہور میں بھی پورٹ بنا دیا, وہاں نہ سمندر ہے تو پورٹ کیسے بن سکتا ہے, وہاں بھی تباہ کر دیا. انہوں نے کہا جناب کراچی پہ قبضہ کر لیا, ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ بنکر میں چلے گئے, آرمی چیف کو گرفتار کر لیا. تو مطلب کوئی اندھی لگی ہوئی ہے کیا؟ مطلب پاکستان میں تو لوگ موٹر سائیکل پہ ڈرون کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ کہاں گرے گا. ہم نے تو فوٹیجز دیکھی انٹیریئر سندھ میں لوگ کندھے پہ لے کے گھوم رہے, پنجاب میں ہاتھوں میں اٹھا کے گھوم رہے, اس کی جو موٹر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں آؤ تو صحیح ہم بتائیں. ہم تو جذبہ شہادت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں نا, اور ان کے لیے تو موت ہے. تو مقابلہ تو بن ہی نہیں سکتا تھا. بالکل ایسے ہی مقابلہ تو بن ہی نہیں سکتا, اور نہ فیوچر میں اب آپ ہمیں آنکھیں دکھا سکتے ہیں. ہم نے دن کی روشنی میں آپ کی آنکھیں نکالی ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو بھارت کا مکروہ چہرہ تھا وہ اب سب کے سامنے عیاں ہو گیا اور پاکستان سبقت لے گیا. اور پھر میں کنڈیم کرتا ہوں ان وہ جو ذہنی مریض لوگ جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ تنقید کیا کرتے تھے, جس طرح شعیب بنی صاحب نے کہا, کہتے تھے ٹینکوں میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں, یہ لڑ نہیں سکتے. ان تنقید کرنے والوں کے منہ پہ بھی کرارا چماٹ دیا ہے ہمارے اداروں نے. اور پھر آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک کا شیلٹر آپ نے لیا ہے, جس نے آپ کو عزت دی, جس نے آپ کو مقام دیا, آپ وہیں پر رہ کر اسی ملک کی سالمیت پہ کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بڑا لمحہ فکری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہے سر ترجمان سندھ حکومت بلند خان جنیجو صاحب, نوجوان اسپوک پرسن ہیں, اور گورنمنٹ آف سندھ نے یہ محسوس کیا کہ ترجمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو, کیونکہ بہت سارے نجی ٹی وی چینلز ہیں, اور پھر ہم لوگ کام زیادہ کرتے ہیں لیکن ہم تشہیر کم کرتے ہیں, ہم بتاتے کم ہیں. تو پوچھ لیتے ہیں, ابھی میں آ رہا تھا جب آفس کے لیے تو میں نے ہورڈنگز دیکھی, وہ پنک موٹر سائیکل بھی آپ بچیوں کو جو
ورکنگ لیڈی ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں, ایسے ہی ہے کہ اور کیا کیا دے رہے ہیں, کچھ بتائیں نا آپ جی بالکل عوام کو. بالکل ای وی میں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں خاص کر کے شرجیل انعام ایمن صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے جیسے ماضی میں ہم نے ریڈ بسز نکالی جس میں پیپلز بس سروس جس کو نام دیا, اس کے بعد پھر الیکٹرک بسز بھی نکالی, اس کے بعد اس کے اب جو ہے پنک بسز بھی نکالی, اب وہ ذرا اور نیچے لیول تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس میں ای وی ٹیکسیز بھی نکل رہی ہیں, جس میں پنک ٹیکسیز ہیں جو خاص جس کی ڈرائیور بھی خواتین ہوئیں گی اور ان میں بیڈ بھی خواتین سکیں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے پنک سکوٹیز بھی خواتین کے کو دی جا رہی ہیں ویمن کو امپاور کرنے کے لیے. تو یہ میرے حساب سے ایک بہت ہی اچھا عمل ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت بہت سارے دوسرے کام بھی کر رہی ہے. سندھ حکومت سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز SPHF کے نام سے ریلی اپریشیٹ, بہت بڑا کام کر رہی ہے, اور اس کو اچھا میں اس پہ ایڈ کرتے چلوں, وہ انہوں نے کہا تھا سندھ گورنمنٹ نے کہ ہم متاثرین کو گھر بنا کے دیں گے جہاں جہاں پر سیلاب آیا تھا, اور جو گھر مسمار ہو چکے ہیں, گر چکے ہیں, پھر ان پر بڑی تنقید ہوئی, وہ کہاں بن رہے ہیں. تو سر بہت جگہوں پہ میں خود دیکھ کر رہا ہوں. سر میں وہی آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس لیے آنر کیوں, میں آئی وٹنس ہوں اس کا سر سب سے بڑا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے اینتھونی گوتیرس جو UN کے سیکرٹری جنرل تھے, اس وقت بلاول بھٹو زرداری تھے, فارن منسٹر خود تھے, اور وہ خود لاڑکانہ میں تھے جب اپنے حلقے میں تھے جب وہاں پر بے شمار بارش ہو رہی تھی. میرے سے اکثر لوگوں کو میں اندازہ بتانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب میں 40 دن رات بارشیں ہوئی تھی جو ہمیں بتایا جاتا ہے. 18 دن اور رات بارشیں ہوئی تھیں. 4.5 فٹ پانی ہمارے پاس کھڑا ہوا تھا لاڑکانہ میں, 4.5 فٹ, 1200 mm بارش ہوئی تھی. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی. سیلاب جو دریا کا ہوتا ہے نا اس کو بندہ نیویگیٹ کر سکتا ہے, جو آسمان کا سیلاب ہوتا ہے اس کو نیویگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں اس وقت اتنی لوگوں سے انہوں نے ایز فارن منسٹر اتنی اپیل کی, اتنی جا کے UN میں بھی تقریر کی, UN میں, ورلڈ بینک میں, ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں, ان سب سے جا کے انہوں نے جو ہے معاہدے کیے, اور اس میں تقریباً $2 بلین انہوں نے ریز کیے, جس میں 21 لاکھ گھر ابھی بننے جا رہے ہیں SPH کے حوالے سے, اور پکے گھر بننے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچا گھر ہے, اور ان کی ایلیویشن بھی کافی زیادہ دی جا رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل کو واپس ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے. اور تقریباً 10 لاکھ کے گھر قریب جو ہے وہ ان کی پلینتھ بن چکی ہے, اور ابھی وہ ان کی جو چنائی ہے وہ ہوئی جا رہی ہے, اور تقریباً 3.5-4 لاکھ گھر ڈیلیور بھی ہو چکے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب خود نے اور بی بی آصفہ نے خود نے ان کی گھروں کی خواتین کے نام. اچھا ابھی میں ایک آپ کی, کیونکہ میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے نا سندھ گورنمنٹ کی, تو پھر میں ایک تنقید بھی کرتے چلوں. ماضی میں مجھے یاد ہے بانی PTI عمران خان صاحب نے کہا تھا میں پتہ نہیں 50 لاکھ یا 1 کروڑ گھر دوں گا اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. تو سیاسی نعروں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, وہ بات کریں جو کر سکیں, کچھ جو سمجھ بھی آ رہی ہو, ایک عام ذی شعور آدمی کو لگے کہ یار یہ بن بھی سکتا ہے, یہ پروجیکٹ ہو بھی سکتا ہے, یا کہ ہم اقتدار کے حصول کے لیے ہم کہتے ہیں آسمان سے تارے بھی آپ کو توڑ کے لا کے دوں گا. ایسے ہی ساحل بھائی اسی بات اور میں آپ کی بات کروں گا کہ عمران خان نے 5 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, وہ 5 لاکھ کیا ایک گھر بھی نہیں ڈیلیور کر سکے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 21 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, جن میں سے آدھے تقریباً ڈیلیور ہو چکے ہیں, آدھے اگلے 1-2 سال میں ہو جائیں گے. اور یہ ڈیلیور ہو رہے ہیں ان لوگوں کو جو واقعی میں مستحق ہے, جن کے واقعی میں گھر تباہ ہوئے. میں آئی وٹنس ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اس پر, کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. پوری دنیا میں اس سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے. ورلڈ بینک خود پریشان ہے کہ سندھ حکومت نے, خاص کر کے CM مراد علی شاہ صاحب نے کس طریقے سے یہ چیز جو ہے گورننس والے حساب سے امپلیمنٹ کرائی, اور ورلڈ بینک نے اس معاملے پر کیس سٹڈی بھی بنا دی ہے کہ بھائی یہ جو جس طریقے سے سندھ حکومت نے SPHF کے حوالے سے یہ گھر امپلیمنٹ کرائے ہیں, بنائے ہیں, اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی. اب بنتی ہے نا. اب جنیجو صاحب پھنسے ہیں, لاڑکانہ پیرس کب بن رہا ہے؟ دیکھیں لاڑکانہ جو ابھی تک تو نہیں بنا. نہیں اولڈ جو لاڑکانہ, بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگ تو گھومتے رہتے ہیں نا, جاتے رہتے ہیں, ہم تو آئی وٹنس ہم دیکھ کر آتے ہیں. نہیں ابھی تک تو نہیں بنا. بالکل. یہ کب بن رہا ہے, پلان کب ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ لاڑکانہ بنا نہیں ہے, میں واضح کر دیتا ہوں اس میں بھی. لاڑکانہ پہ جتنے بھی اپروچ والے روڈز ہیں, جتنے بھی ہائی ویز لنک روڈز اپروچ کرتے ہیں, میں آسان کر دوں, میں بتاتا ہوں وہ سڑکیں جہاں سے منسٹر صاحب نے گزرنا ہے ان کو بنانا ہے. نہیں میں آپ کی اس بات سے ڈسیگری اچھا چلیں, میں آپ کی اس بات سے ڈسیگری کرتا ہوں. وہ ساری جو مین روڈز ہیں جو لاڑکانہ کو لیڈ کرتی ہیں, چاہے وہ
اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ویورز کتنے واقف ہیں لاڑکانہ سے یا آپ کتنے واقف ہیں, تو ورنہ میں نام بھی لے لیتا ہوں سڑکوں کے. وہ ساری جو لاڑکانہ کو لیڈ کری ہیں وہ ساری تقریباً بہت اچھی طریقے سے بن چکی ہیں, میٹل روڈز ہیں, مطلب پکے روڈ ہیں. ایسا نہیں ہے لائٹس بھی لگ چکی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جو لاڑکانہ سٹی ہے اٹ سیلف وہ پرانا شہر ہے, بہت تنگ شہر ہے, جیسے آپ اولڈ لاہور سمجھ لیں, ٹھیک ہے, بہت تنگ شہر ہے. تو اس میں جو ہے انفراسٹرکچر کا تھوڑی رکاوٹیں ہیں, گلیاں دیکھیں شعیب صاحب ابھی ہیں, ابھی کام کرنا باقی ہے. نہیں جو گلیاں ہیں وہ چھوٹی ہیں, مسئلہ یہ ہے. تو گلیاں جو ہے بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ڈرینیج سارے بنے ہوئے ہیں, گلیاں ساری بلاکس لگے ہوئے ہیں, پیور بلاکس وغیرہ, اور وہ سارا کام ہوا ہوا ہے, پکا کام ہوا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا ہوا. اس کے علاوہ وہاں پر جو صفائی کا بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے آؤٹ سورس کام ہے, چائنا کام کر رہا ہے. JUI کے خالد محمود نے جی 72,000 سے بھی زیادہ ووٹ لیے وہاں سے, اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں وہاں سے جیتا ہوا ہوں, اور بلاول صاحب کو یہ نشست جتوائی گئی ہے. تو اتنا بڑا کاؤنٹ ایک مذہبی جماعت کا اس کانسٹیٹوئنسی میں جو بلاول صاحب کی ہے, کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں, خالد محمود صاحب اکیلے کا وہ ووٹ نہیں ہے, اور اس بار خالد محمود صاحب کو تو بہت بری شکست بلاول صاحب نے دی ہے. بلاول صاحب کی لیڈ بہت زیادہ تھی, اور یہ 70,000 کا جو آپ ووٹ کاؤنٹ دے رہے ہیں یہ شاید پچھلی الیکشن کا ووٹ کاؤنٹ ہے. اس الیکشن میں ان کو کم ووٹ پڑے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بھی بات آپ کو بتا چلوں کہ خالد محمود صاحب کوئی سنگل آدمی نہیں ہے, وہ چوچو کا مربع ہے 10 جماعتوں کا. ہاں یہ بھی ہے, وہ چوچو کا مربع ہے جو سب ساتھ ہوتا ہے. اور آف کورس ایک اینٹی ووٹ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بلاول صاحب کو جو اس بار ووٹ پڑا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ووٹ پڑا ہے. تقریباً مطلب بہت زیادہ ووٹ پڑا ہے, 1 لاکھ سے کئی ہزار زیادہ پڑا ہے. چلیں اب آگے بڑھ جاتے ہیں, اب ذرا وفاقی بجٹ پہ آ جاتے ہیں. اور شعیب بنی صاحب, وفاق بجٹ میں اس بار تو کچھ زیادہ تنقید نہیں ہوئی, بہت سارے جرنلسٹ نے کھڑے ہو کر بڑے تیکھے سوال کر دیے وزیر خزانہ سے. آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس ٹیکس کی تو بھرمار ہو گئی. بالکل, دیکھیں عام آدمی کے لیے ٹیکسز کی تو بہت زیادہ بھرمار ہے, اور IMF کا بجٹ اسی طرح کا ہوتا ہے, کبھی بھی کوئی اس کا حکومت کو فائدہ نہیں ہوتا. اور جس طرح سے بجٹ پیش کیا گیا اس کے بعد جو ٹیکنیکل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی تھی جرنلسٹ کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحافیوں نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا, احتجاج کیا, لیکن پھر وزیر خزانہ نے کہا کہ جناب ہم آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. لیکن وہ کسی بھی صحافی کو وہاں جو کمیٹی روم میں تھے وہ مطمئن تو نہیں کر سکے. اچھا, صحافی تو صرف سوال ہی کر سکتا ہے نا, وہ سوال کرے گا, بجٹ تو طے کہیں اور ہو رہا ہے, بجٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی کسی اور نے کرنی ہے. تو صحافی کا کام تو صرف سوال کرنا ہے. اس نے سوال کیا, اس کو جواب نہیں مل سکا, وہ مطمئن نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں اس بجٹ میں جو بھی نکات سامنے آئے ہیں, چیزیں بڑی ہیں, یہ تو ہر بجٹ میں بڑھتی ہیں, اور یہ صرف گنتی کا گورکھ دھندا ہوتا ہے بیسیکلی. تو بجٹ کے ہیر پھیر ہوتا ہے الفاظوں کا, کہ یہاں سے نہیں تو یہاں سے, یہاں سے نہیں یہاں سے. سیلیڈ پرسن جو طبقہ ہے جو کہ صوبہ سندھ میں اور کراچی میں بہت بڑی تعداد میں, وہ تو آلریڈی بہت زیادہ ہیوی بجٹ پے کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح اپنے PM ہاؤس کے اخراجات میں اضافہ کیا, 75 کروڑ سے وہ 86 تک چلے گئے, بنتا تھا؟ دیکھیں بالکل, یہ تو شاہ خرچیوں میں ہی آئیں گے نا. دیکھیں اس پہ تو بلکہ خود ان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ جو بجٹ ہے تو اس کو تو وہ خود لگژری قرار دے رہے ہیں. دیکھیں ایک عام آدمی جو کہ ملازم ہے اس کی تنخواہ میں سالانہ 10% سے زیادہ اضافہ نہیں ہوتا, اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو اور برا حال ہے. سرکاری سطح پہ دیکھ لیں تو 5%, 10%. لیکن جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اگر سالانہ حساب سے دیکھی جائے تو آپ مجھے بتائیں 37,000 روپے کی شرح میں کون آدمی اپنی فیملی کے 2 بچوں میاں بیوی کے ساتھ کراچی شہر میں یا لاہور میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں سروائیو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا, سرکاری سطح پہ جو گورنمنٹ کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھتی ہیں بہت کم, پرائیویٹ سیکٹر میں تو اور برا حال ہے. تو اس میں ایک غریب آدمی اپنے گھر کا بجٹ کیسے چلائے؟ اچھا, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کراچی کی سڑکوں پہ لوگ دسترخوانوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, لوگ فلاحی تنظیموں کے در پہ ہیں, علاج کے لیے وہ مختلف مخیر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں. ابھی آپ کے پاس ویمن کمیونٹی کی جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے پورا بتایا کہ وہ لوگ کتنا ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں, اور ان سے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ علاج کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. تو لوگ پریشان ہیں, مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس وقت دنیا بھر کا مسئلہ ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں,
اور جس طرح سے ہماری حکومت اس کو کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی سے نکل جائے، تو وہ جب تک IMF کے دباؤ میں ہے وہ کیسے نکلے گی؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی اسباب ان کے پاس ہے نہیں. آپ کا ہر سال خسارے کا بجٹ ہے. IMF سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایسے وہ کہتے ہیں نا، اکثر اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، ہم بڑے حساس ٹائم سے گزر رہے ہیں، تو وہ ایک ہی بار مشکل وہ وقت لے لیں اور IMF سے چھٹکارا کیا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، کئی حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور یہی الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ رہ جاتے ہیں. لیکن ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی دیکھتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ یہ سچویشن جب تک حل نہیں ہوگی جب تک پاکستان اپنے پیروں پہ خود کمانے والا ملک نہیں بن پائے گا. ہم کب تک قرضہ لے کے چلیں گے؟ قرضہ لے کے چلنے والے کی دنیا میں کیا عزت ہے؟ بلاول صاحب ایک وفد کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے گئے ہیں. بہت سارے مقاصد وہ ان کا کہنا ہے کہ میں پورے کر چکا ہوں اور ابھی کرنے جا رہا ہوں. کیا اس کی ضرورت تھی؟ اور وہ بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو جو مشن کے طور پہ ان کو بھیجا گیا ہے، یہ تو حکومت پاکستان کا، ریاست کا فیصلہ ہے، اور اس چیز کو تو بالکل پاکستان سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں، بھارت کے ساتھ جب پہلے ہماری کشیدگی ہوتی تھی تو ہم تنہائی کا شکار ہوتے تھے. اس دفعہ ہم نے الٹا کر دیا ہے. اب بھارت تنہائی کا شکار ہے، آپ کے ساتھ ممالک کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کو تو پازیٹیولی اس کا فائدہ لینا ہے. اب جس طرح امریکہ، برطانیہ اور یورپین کنٹریز اور ایسے ممالک جو کہ G8 کنٹریز ہیں اور جہاں سے آپ کو IMF کی طرف سے سپورٹ آتی ہے، آپ تو اس وقت ان سے کریڈٹ لیں، کیونکہ آپ کو منوانا ہے. اب پاکستان نے اس ایک دن کے مارکے کے دوران جو ہوا ہے اس میں دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں ہلکا نہ لو. پاکستان ایک قوت ہے جس میں 25 کروڑ عوام بستے ہیں اور وہ زندہ لوگ ہیں، کوئی لاشیں نہیں ہیں. یعنی سینئر جرنلسٹ ایک طبقہ بلاول صاحب پہ بڑی تنقید کرتا نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی، ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سیاست دان پہ تنقید ہونا تو معمول ہے، اور ہر سیاسی جماعت اور پیپلز پارٹی کا یہ حسن بھی ہے کہ وہ تنقید برداشت کرتی ہے. ورنہ ماضی کی کچھ کراچی کی سیاسی جماعتیں تو تنقید بھی برداشت نہیں کرتی تھیں، لیکن آج وہ سیاسی جماعتیں کہاں ہیں اور پیپلز پارٹی کہاں ہے. اسی طرح نون لیگ بھی تنقید برداشت کرتی ہے. PTI کے اندر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ کم تھا، وہ مشکلات کا شکار ہوئے. اچھا، جو تنقید برداشت نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ اس وقت ترجمان سندھ حکومت بیٹھے ہیں، لیکن ہم بھرپور ان پہ تنقید کرتے ہیں. ہم روزانہ اپنے بلیٹنز میں، اپنے خبرناموں میں سندھ کے وزراء کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف، ان کی بیڈ گورننس کے خلاف ہم خبریں چلاتے ہیں، اور یقین کریں وہ اس پہ اپنا موقف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارا موقف لینا. ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جناب جہاں ہمیں میڈیا واچ آئی ہے نا، تو واچ آئی کا کام یہی ہے کہ یہ ہمیں بیڈ گورننس پہ بتائیں گے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر ابھی آپ نے ان کو لڑکانہ کی خرابیاں بتائیں تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں گلیاں پتلی ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ جناب ٹوٹی ہوئی سڑکیں کیوں تھیں اور اب اس کو کیا کیا گیا ہے. تو یہ تو ہے. دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ پاکستان کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹری تو نہیں ہے، اور ہم جو رہ رہے ہیں تو ہمیں انہی بجٹ میں، انہی حالات میں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے، محدود وسائل میں ہم نے کام کرنا ہے. سر، آپ چونکہ ریپرزنٹیٹیو ہیں سندھ گورنمنٹ کے، اور پھر بلاول صاحب چونکہ ینگ ہمارا چہرہ ہیں اور فارمر فورن منسٹر بھی ہیں، اور پھر ان کی پھر ایک لیگیسی ہے، ان کے اکابرین نے، ان کے والدہ نے جام شہادت نوش کیا اسی جمہوری تسلسل کی وجہ سے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر یہ جو تیسرا چوتھا دور پھل پھول رہا ہے، کریڈٹ گوز ٹو بے نظیر صاحب، کیا کہیں گے؟ نہیں، آف کورس کریڈٹ والدہ کو بہت جاتا ہے. والدہ کی تربیت ہوتی ہے تو انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے، اینڈ وہ تربیت بالکل نظر آتی ہے ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب میں. حالانکہ ان کی والدہ کو ان کی چھوٹی عمر تھی جب ان سے چھینا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی والدہ کے نقش قدم پہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اپنے نانا کے بھی نقش قدم پہ بڑے اچھی طریقے سے چل رہے ہیں، اور اپنی والدہ کو ہی وہ دماغ میں اور نانا کو ہی اپنے دماغ میں رول ماڈل رکھ کے چلتے ہیں، اور وہ چیز آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے. اگر میں آپ کو اس پاکستان کی ڈیلیگیشن کو جو وہ لیڈ کر رہے ہیں اور بہت سکسیسفلی لیڈ کر رہے ہیں، اگر میں اس سے پہلے آپ کو یا شعیب صاحب کو یا کسی اور کو یہ بات بولتا، میں بلاول صاحب کی تعریفیں کرتا یا ان کو پریز کرتا، تو وہ بڑے باعث طریقے سے اس بات کو ٹال دیتے. لیکن اب جس بات پر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، خاص کر کے ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم، وہ ہمارے لیڈر ہیں، کہ ہمیں یہ بات کرنی نہیں پڑ رہی ہے.
لوگ کر رہے ہیں، دنیا کر رہی ہے، دنیا سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہاں لوگ خود اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کی ڈپلومیسی، ان کی لیڈرشپ سکلز کو سراہا جا رہا ہے. اور یہ پہلے تو جب فارن منسٹر تھے تو ان کو بولا گیا، ان کے لیے یہ بولا گیا کہ چلو اس بار تو ہو گیا، پر وہ بھی دل میں وہ چیز نہیں بیٹھی. لیکن اس بار ہر بار اگر وہ جا کے اور جو آپ کو جو امپریس کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں بھی کوئی بات ہوگی. بہت خوبصورت بات کی. اور پھر جس طرح بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور پھر ایک ینگ فیس ہیں، اور پھر وہ جہاں جائیں گے غالباً ان کے نانا سے لے کے ان کی والدہ ان کنٹریز میں پہلے جا چکی ہوں گی، اور پھر وہ جو ایک ریلیشن دوبارہ سے بلڈ ہوتا ہے کنٹری ٹو کنٹری اور ہونا چاہیے. اور اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ ہمیں ریسنٹلی ہمیں جنگی محاذ پر بھی ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے ملکوں نے ہمیں لبیک کیا، کہا کہ ہم پاکستان کے ویژن کے ساتھ، پاکستان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں متعدد آفرز دی گئی چائنا سے لے کے ترکیہ سے لے کے دیگر آذربائیجان کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو چاہے کسی بھی طرح کی مدد ریکوائرڈ ہو ہم آپ کو دیں گے. اور بھارت نے تنہائی محسوس کی، اور اس چیز کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے بلاول صاحب اس ڈیلیگیشن کے ساتھ نکلیں. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھاتے سر سلسلے کو اور بات کر رہے تھے ہم تعمیر، ترقی، خوشحالی اور ابھرتا ہوا پاکستان. پھر دوسری طرف مہنگائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے، IMF کے بوجھ کے تلے ہمیں. اور پھر مجھے یاد ہے بلاول صاحب اور یہ موجودہ حکومت کہتی تھی PTIMF بجٹ، جب یہی معاملات بانی PTI عمران خان کی طرف سے جب بجٹ لایا گیا تھا تو پھر آج ہم بھی تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں. ہم اچھا کیا کر رہے ہیں؟ پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. ایجوکیشن کے لیے بجٹ کا آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں اور پھر آپ بے نظیر انکم، تو اتنا ڈفرینس دن زمین آسمان کا فرق. ایجوکیشن کے لیے آپ بجٹ ہی رکھتے. 1 کروڑ 2 بلکہ 1.5 سے 2 کروڑ بچے اسپیشلی صوبہ سندھ میں ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں. اور پھر ان کی عمارتیں اور ان کا پھر اسٹرکچر، پھر ان میں بہت سارے اسکولوں میں تو باتھ روم تک نہیں ہیں، بہت سارے اسکولوں میں تو ٹیچرس ہی نہیں ہیں. ہم ایجوکیشن سسٹم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بہت ہی حساس سینسٹیو یہ ٹاپک ہے. اور پھر ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ پھر یہاں تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے اب میں باہر جا رہا ہوں. بنی صاحب بہت سے گورنمنٹ اسکول، مجھے یاد ہے حکومت سندھ کہہ رہی تھی ماڈرن اسکول کا قیام، کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں دیکھا. وہ ایک آدھ کوئی اسکول کسی نے حلقے میں بنا دیا، جیسے سعید غنی صاحب نے اپنے حلقے میں ایک ماڈرن اسکول بنا دیا. باقی پورے سندھ میں تو جوں کا تو. دیکھیں ایجوکیشن کا تو وہ نظام ہے جس پہ سندھ حکومت خود ایڈمٹ کرتی ہے کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پہ پچھلی 2 پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹس ہیں اس نے فوکس ضرور کیا ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ سندھ میں چاہے ہیلتھ کا سیکٹر ہو، یہاں تک کہ جو کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہے اس کے علاج کے لیے اندرون سندھ سے لوگوں کو جنا اسپتال آنا پڑتا ہے، سول اسپتال آنا پڑتا ہے. اب میں نے پچھلے سال ایک اعداد و شمار حاصل کرے تھے کہ کتنے ہزار کیسز وہاں سے یہاں آئے. یہاں کراچی میں انڈس اسپتال میں اس کی ویکسینیشن ہو رہی تھی یا جنا اور سول میں، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو رہی تھی. ابھی بھی جو گردے کے امراض کے پیشنٹس ہیں ان کو کراچی آنا پڑتا ہے، یہاں کڈنیز میں SIUT میں آ کے علاج کرانا پڑتا ہے یا کڈنی سینٹر جانا پڑتا ہے. تو علاج کے معاملات ہیں. اسی طرح جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں یہ تو تمام چیزیں خود سامنے ہیں کہ وہاں پہ اسکولوں کی کیا حالت ہے. اساتذہ کی کمی سب سے بڑا مسئلہ. اچھا اسکول کا انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگ ہے تو ٹیچر نہیں ہے. کہیں پہ ٹیچر موجود ہے تو وہ گھوسٹ اسکول ہے. اچھا گھوسٹ اسکول کے بعد بھی ہے تو وہاں پہ جو ٹیچرز تعینات ہیں، جو عملہ تعینات ہے وہ صرف کاغذوں میں تنخواہ لے رہا ہے.
وہ ڈیوٹی نہیں دے رہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوتی ہیں تو وہ اگر لاڑکانہ سے بھرتی ہوئے ہیں تو وہ سکھر میں اپنی پوسٹنگ لے لیتے ہیں لیکن وہ آن ڈیوٹی نہیں ہوتے. اب میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کراچی میں کام کر رہے ہیں, یہاں پوسٹنگ ان کی ہے لیکن وہ کراچی میں پورے سال ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ انٹیریئر میں ہی ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کراچی میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے لیکن پوسٹنگ نواب شاہ میں لی ہوئی ہے. تو یہ کیسے نظام چلے گا؟ یہ تو پھر اس پہ تو اچھا اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو یہ تمام چیزیں ان کی فنگر آؤٹ ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے اس پہ خود کام کیا ہوا. جب ہم مراد علی شاہ صاحب سے سی ایم صاحب سے میٹنگز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سائیں یہ بتائیں کہ یہ سائیں سرکار میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں یار اچھے کام بھی تو ہم کر رہے ہیں نا, یہ برے کام بھی ہمیں پتہ ہے اور ہم اس پہ اوور کم کر رہے ہیں. اچھا جو پیپلز پارٹی کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں جب ان تک شکایت لے کے جاؤ تو وہ بات سنتے ہیں, وہ بات سن کے آگے اپنی ایڈریس کرتے ہیں. لیکن مسائل کا ایک انبار ہے, کافی زیادہ مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ سندھ کے لوگ جو ہیں جب ان کے پاس یہ اختیار آتا ہے کہ وہ ووٹ دیں تو وہ اگلی بار بھی پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہی نظام دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیکنڈ آلٹرنیٹ آپشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے گراس روٹس میں مضبوط ہے اور وہ جو کام کر رہی ہے اس کا ووٹر اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ صورتحال ہوگی تو پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, ورنہ آنے والے ٹائم دیکھیں کرپشن تو کہاں نہیں ہے, ہر جگہ کرپشن ہے نا. اور جب تک سسٹم نہیں چلتا 60-40 کا چکر نہیں ہوتا تو کرپشن کا معاملہ آگے نہیں بڑھتے. یہ ایک میں اس پہ نا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں اور آپ ایک نجی ٹی وی کے اسٹیشن ہیڈ ہیں اور ایک طویل آپ کی جد و جہد ہے, متعدد کیسز آپ کے سامنے آئے ہوں گے. یہ جو منسٹرز سسٹم ورکس اینڈ سروس سے لے کے بہت سارے محکمے اور بہت سارے ایسے افسران ان کی چاندی ہو گئی ہے سر. دیکھیں ہم نے تو ٹھیکے ہیں, اقربا پروری, تو کیا اینٹی کرپشن نیب یہ کہاں ہیں؟ دیکھیں اگر سارے جس کو سسٹم کہا جاتا ہے بیسیکلی کیا ہے, کرپشن کا نظام ہے نا. اس کو اگر آسان زبان میں کہوں کہ یہ کسی بھی جائز کام میں رشوت لے کے کام کرانا, ٹھیکہ دینا, اپنی چیز کو آگے بڑھانا, تو اس میں جو بھی یہ معاملات ہیں بدعنوانی ہے نا. بیسیکلی تو ٹیکس کا, پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو کہ مس یوز ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی بھی جائز کام کرانے کے لیے بھی اگر آپ کو رشوت دینی پڑے تو آپ کو سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے. اب کراچی کا حال آپ کے سامنے, ایس بی سی اے نے کراچی جیسے خوبصورت ترین شہر کو کتنا بدنما کر دیا ہے. جہاں پہ 1000 گز کا ایک گھر ہوتا تھا, اس فیملی میں 8 آدمی رہتے تھے, وہاں پہ 1000 گز پہ 14 منزل کی بلڈنگ بنا دی گئی. اب نہ وہاں پہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. علاقے متاثر ہو گئے. کراچی کی سڑکوں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, نیچے شاپنگ مال بن جاتا ہے, موبائل مارکیٹ بن جاتی ہے اور آگے سے گاڑی نہیں گزر سکتی. زبردست. تو یہ سب تو ایس بی سی اے کی کرپشن. اچھا آپ کو کوئی اپنا جائز کام کروانا ہو, آپ سیوک سینٹر چلے جائیں, آپ کی فائل کو پہیے ہی اس وقت لگیں گے جب آپ اس کا منہ میں ہاتھ رقم دیں گے, اس کا منہ بند کریں گے, اس کی مٹھی گرم کریں گے. اور وہ اب باقاعدہ کرپشن اتنی ہے کہ جیسے ایس بی سی اے والے ہیں وہ تو ہر فلور کے ان کا ریٹ طے ہے, جناب آپ کو یہ منزل ڈالنی ہے تو 12 لاکھ, یہ منزل ڈالنی ہے تو 14 لاکھ. اسی طرح کسی اور سندھ سیکریٹریٹ سے آپ کو کوئی کام کروانا ہے یا سائیں سرکار سے اور کوئی کام کروانا ہے تو یہ فائل آگے بڑھتی نہیں ہے. ابھی چونکہ ترجمان سے دکھ میں بات موجود ہے, ایک اسٹوری پر ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے, غالباً کمنگ ویک میں وہ بریک ہونی ہے. محکمہ ورکس اینڈ سروس, عبدالمجید ہز نیم, اینڈ ان کے بھتیجے, بیٹے, پھر فیک کمپنیز اور متعدد چارجز, سپریم کورٹ کی خلاف ورزی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں جوڈیشری تو میں اس سوال پہ بھی آپ کے آتا ہوں. پہلے میں اگر یہ اسٹوری ہم آپ کو, چونکہ آپ ترجمان سے حکومت ہیں, میں اگر آپ کو یہ بھیج دوں اور آپ دیکھیں کہ اچھا یہ صاحب اتنے عہدوں پر فائز ہیں جن کا نام عبدالمجید صاحب ہے اور یہ ان کے بیٹے, بھتیجے, آفتاب اور آفاق فلانے, ایک پورا ایک نظام ہے. پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ وہ خاندان ہے جو پورا محکمہ چلا رہا ہے. دیکھیں پھر پہلے عام آدمی کہاں گیا؟ میں شعیب صاحب کی پہلے والی باتوں پہ آتا ہوں, پھر میں اس پر بھی بالکل آ جاؤں گا. دیکھیں سندھ میں جو کام شروع ہوا ہے نا وہ ہوا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس سے پہلے سندھ کو وسائل بہت کم ملتے تھے, نہ ہونے کے برابر وسائل ملتے تھے. اس سے پہلے مجھے یاد ہے میں جب گاؤں بھی جاتا تھا ہمیں تقریباً 10 سے 11 گھنٹے لگتے تھے گاؤں پہنچنے میں, آج ہمیں 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ اس 10-15 سال میں جو ترقی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اس سے پہلے نہ ایجوکیشن ہمارے پاس تھا اور نہ ہی ہیلتھ ہمارے پاس تھا. ان 15 سالوں میں
ہیلتھ کا مقام بہتر ہوا ہے, اس سے آپ بھی میرے سے ایگری کریں گے, ڈس ایگری نہیں کریں گے. جنرل ہیلتھ کیئر میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے, بہتری کی گنجائش ہے. اس میں کڑوا سوال بنتا ہے جنید صاحب سے, بہت سارے آپ کے ایسے تحصیلز ہیں, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, جن کے جو وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں سر, وہاں پہ آئی سی یو نہیں ہیں, وہاں پہ ادویات نہیں ہیں, سر میں یہیں پر آپ کو وہاں پہ وہ جو ایم ایس بتاتا جاؤں جو صاحب ہوتے ہیں وہ دوائیاں غائب کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جو لوکل سطح پہ ہوتا ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے, بی ایچ یو کہتے ہیں. ادھر جو ہے بڑا ادارہ نہیں ہوتا, گاؤں میں یو سی او میں ہوتا ہے بی ایچ یو, بیسک ہیلتھ یونٹ. تقریباً سارے بیسک ہیلتھ یونٹس ان سندھ آر ٹرپل پی کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, جو ایک بہت ہی کریڈیبل نظام سندھ حکومت چلاتی ہے, جس کو اکانومسٹ رینک کرتا ہے 6 ان دا ورلڈ. اور اگر آپ صحافی ہیں, آپ اکانومسٹ کی کریڈیبلٹی کو بالکل سمجھتے ہوئیں گے. 6 ان دا ورلڈ اس کو کرتا ہے, اور آج پورا پاکستان اس کو فالو کر رہا ہے. پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے, بلوچستان حکومت بھی کر رہی ہے, کے پی کی بھی, اور اسلام آباد فیڈرل حکومت بھی کر رہی ہے. اس نظام کے ذریعے ہم نے پی پی ایچ آئی کو جو ہے وہ سارے ادارے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں, اور سارا انتظام ہر کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. اچھا, یہ جو ایسا بن چکی ہے جو صاحب ایک مطلب اب جس محفل میں جائے نا تو وہ کہتے ہیں ایک سسٹم ہے جو کہ ایسے اوپر تک جاتا ہے. میں اس پر بھی آتا ہوں, دیکھیں آپ مجھے بار بار ادھر آنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں تھوڑا واضح کرتا چلوں نا. آپ نے ہیلتھ کا سوال کیا, تو ہیلتھ میں جنرل ہیلتھ کیئر میں جو سول ہاسپٹلز ہیں اکراس دا پروونس, اس میں بہتری کی گنجائش ہے. لیکن جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ہے, ایس آئی سی وی ڈی ہو گیا, ایس آئی یو ٹی کو بہت فنڈ حکومت دیتی ہے, کڈنی سینٹر کو دیتی ہے, انڈس کو دیتی ہے, جو آپ کے مین ادارے ہیں. آف کورس کراچی بینگ دا بگیسٹ سٹی, تو بہت چیزوں کے لیے یہاں کراچی بھی وہ شفٹ کرتے ہیں. لیکن ایس آئی سی وی ڈی ہارٹ کے ریلیٹڈ پورے سندھ میں ود ان 1 گھنٹے میں آپ ان کے بیسک یونٹ پر پہنچ سکتے ہو, جو ان کا سیٹلائٹ یونٹ ہے, یا پورے سندھ میں کہیں سے بھی انہوں نے اتنا انتظام کر دیا ہے. آپ وہاں اسٹیبلائز ہوئیں گے, وہاں سے آپ یا سکھر شفٹ ہو سکتے ہیں, یا کراچی شفٹ ہو سکتے ہیں, تاکہ آپ کی زندگی بچ سکے. اور اس کے لیے آپ کو سفارش چاہیے؟ نہیں, سفارش کیوں چاہیے, وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس پہ کوئی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ادھر کوئی بھی جا سکتا ہے, کوئی کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جو آپ کو وہ کبھی بھی, اگر آپ کی ایمرجنسی ایسی ہوئے گی کہ اسے تو آپریٹ کرنا ہے, اسی وقت کریں گے. اگر تھوڑا ویٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو ویٹ ضرور کرائیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فری سسٹم ہے, کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے, کوئی ادھر وہ نہیں ہے, حکومت کے پیسے پہ چلتا ہے. سندھ کے رہائشی کو بھی علاج وہی کرتے ہیں جو پنجاب کے رہائشی کو کرتے ہیں. وہاں پنجاب کے لوگ بھی آتے ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہیں, کے پی کے لوگ بھی آتے ہیں, کشمیر کے لوگ بھی آتے ہیں. تقریباً 1.1 ملین لوگ وہاں پر علاج لیتے ہیں ہر سال مفت میں. اور اگر کوئی فارنر کو بھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جہاں آیا ہوا ہے, وہ اس کا بھی علاج مفت میں ہم کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پر ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, لنگ کے, کڈنی کے, لیور کے, فری کے لیے ہو رہے ہیں. آپ نے گمبٹ کا نام لے لیا, سوری فار انٹرپٹ, وہ آپ کے کوئی ایک ایم پی ہیں جس کے لیے میں دیکھ رہا تھا, اس کے لیے آپ سندھ حکومت نے 7 کروڑ روپے ان کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ بیرون ملک علاج کرنے جائیں. نہیں, غالباً آپ کے علم میں ہوگا, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ 7 کروڑ کسی کے لیے مختص کرے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے لیے یہ اتنی بڑی رقم کوئی مختص کی ہوگی. میرے بھی فیملی میں ایسے معاملات ہوئے ہیں, پر سندھ حکومت ایسے اتنی بڑی رقم نہیں دیتی, اور وہ یہاں پر اپنے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے لیے ہی آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے, اور انہیں حوالے سے آپ کو مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن کے سسٹم پہ آتے ہیں. ایجوکیشن والے حوالے سے بھی ابھی جو معاملات ہیں, جیسے میں اپنا اگزامپل دوں گا آپ کو لاڑکانہ کا. ہم نے لاڑکانہ میں تقریباً 14-15 بڑے ہائی اسکولز بنوائے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی کانسٹیٹوینسی میں تھے, اور وہ جو ہے یو ایس ایڈ کے ذریعے بنائے گئے. مجھے نہیں پتا اگر آپ نے دیکھا ہے نہیں, عالی شان بلڈنگ بنی ہوئی ہے. ادھر گرمی میں 50 ڈگری سیلسیس میں بھی اگر آپ جاتے ہو, آپ کو ایسا لگتا ہے اندر اے سی چل رہا ہے, کیونکہ اتنی اچھی بلڈ کی ہوئی ہے, اور اس کی بلڈ کوالٹی اتنی اچھی ہے. اس کے بعد وہ حکومت خود بھی لے سکتی تھی, اسکول خود بھی چلا سکتی, لیکن حکومت نے وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو, سسٹم پہ آپ ٹیک دیتے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہی ایجوکیشن والا سسٹم انہوں نے آؤٹ کیا, جہاں پر زیپٹیک, انڈس, آپ کے باقی جو ہینڈز, آپ کے باقی جو ریپوٹیبل ادارے ہیں, آئی بی اے, وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. تو لیکن اس میں بھی بہت کام کی گنجائش ہے. ایسا نہیں ابھی چل رہا ہے یا بریک ہو چکا ہے؟ دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑی اچھی میٹنگ کی. وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ان کی تکلیفیں ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین صاحب تک خود پہنچے, اور وہ ان چیزوں پر ایکشن لیں. اس وقت یہ معاملہ بھی سامنے آیا, یقیناً آپ لوگ بھی وہاں ہوں گے, اور یہ معاملہ اس پر اٹھا.
उसी वक्त फ़ौरन कमेटी का ऐलान किया गया। उसी वक्त उस कमेटी में CM साहब खुद हैं, IG साहब खुद हैं, और उनको सख्ती से ये यकीन दहानी कराई गई, उनको बोला गया, उस कमेटी को, CM साहब को हिदायतें दी गई सबके सामने कि आप जो है ये जो भी मामला हमारी बिजनेस कम्युनिटी का है उसको एड्रेस करें, और उसके पीछे जो भी है रियली अप्रिशिएट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, रियली अप्रिशिएट जुनेद साहब। और फिर बिल्कुल बिलावल साहब ने ये काम किया और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। लेकिन उसके बाद भी क्या ये सिस्टम चला, रुक गया, ख़त्म हो गया, टूट फूट का शिकार हो गया? अब नीट एंड क्लीन हो गए सारे मामलात, अब वन विंडो सोल्यूशन है तमाम सिंध के लोगों के लिए, और सिंध हुकूमत कहती है खिदमत में सबसे आगे। तो आप खिदमत में कितने आगे हैं और करप्शन में कितने आगे हैं और कितनी अचीवमेंट्स आप लोगों ने ली है? मुतादिद अदवार सिंध की हुकूमत ने आपको दिए हैं। मेरे ख्याल में माजी में अगर 90s में ना जाएँ तो अभी की अगर हम बात करें तो चौथी बार फिर आप साहिब इक़्तिदार हैं। तो ये सिंध की अवाम आपको स्टेक दे रही है, आपको दोबारा मैंडेट दे रही है, और हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं। लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है, एक हम फाइनल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सुबह सवेरे। आप देखते हैं हफ्ता और इतवार सुबह 10 से 12 बजे तक, और कोशिश होती है कि मुस्बत गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँ। शोएब बडी साहब, हम आखिरी मराहिल में आ चुके हैं, अब ज़रा हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, अब हम तामीरी गुफ्तगू की तरफ जाते हैं। क्या वाकई हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं? मैं स्पेशली सुबह सिंध की बात कर रहा हूँ, या कि हम सिर्फ नारों और बातों की हद तक ही हैं और हमें झूठ का ही पता नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? आदत हो चुकी है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को करप्शन की आदत हो चुकी है। खैर हो गया, उनके लिए मसला नहीं है। ऐसा ही है या कुछ बेहतरी आई है? अच्छा देखिए, हर जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। जो सिंध सरकार की भी अगर बात की जाए तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी को पता है, उन पे इतनी बात हो चुकी है कि वो कोई नई, अब आपके प्रोग्राम में कोई नई बात तो होनी नहीं है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं कि जो इनके अच्छे किए हुए काम है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी अपनी हुकूमत है, हमारा अपना सूबा है, हम इस सूबे के शहरी हैं, तो हमें इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ खामियाँ होंगी वहाँ हम निशानदेही करेंगे। और ये अच्छी बात है कि चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, चाहे आसिफ अली जरदारी हों, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब बतौर सहाफ़ी वो ये नहीं देखते कि ये कितना पावरफुल इन्फ्लुएंशियल सहाफ़ी है या किसी अखबारी सहाफ़ी है, वो उसकी बात सुनते हैं। हाँ ठीक है, और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को, अपने तर्जुमानों को, अपने सबको ये कहा हुआ है कि जनाब आप ये बात सुने तो इसके मीटिंग मिनट्स और पॉइंट्स बनाकर हमें दें। हम बिलावल हाउस की ब्रीफिंग भी अटेंड करते हैं, हम चेयरमैन साहब की जो इनके बिलावल साहब हैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उसमें भी वो जो बात हमसे सुनते हैं तो उसी वक्त अपने लेफ़्ट राइट मौजूद जो लोग होते हैं जो उनके हिदायत पे अमल दरामद करते हैं उनको फ़ौरन रिकमेंड करते हैं कि पॉइंट नोट करो और इनसे रब्ता करो, इनसे फॉलोअप करो और इनको जवाब दो। तो इस चीज़ को तो हम बतौर 20 साल की सहाफ़त में देखते हुए आ रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है कि पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों की बात सुन के उस पर अमल दरामद करती है। बाकी जो करप्शन के मामलात हैं वो तमाम इनके मिनिस्टर्स को पता है, तमाम तर्जुमानों को पता है, CMs इनको पता है। देखिए एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम से ताकतवर सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो सिस्टम जब तक चलेगा तो उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा सिस्टम बेसिकली क्या है? पैसे हैं ना। कोई वो तो नहीं है कोई सिस्टम। शोएब बडी साहब को भी अगर उस सिस्टम में काम होगा तो वो भी पैसे देगा, मजबूरी है। ओके बताएं। अच्छा उसकी देखें आप वजह ये है, कुछ काम ऐसे हैं कि आप कितने असर रसूख वाले हों, आपके पास कितने इख्तियारात हों, कितनी ताकत हो, लेकिन आपको पैसे दिए बगैर वो काम नहीं हो सकता। अभी बजट की हमने ट्रांसमिशंस करी, इसमें हमारे पास आबाद के बिल्डर्स आए, तो वो तो आर्मी चीफ के सामने भी जाके बोलते हैं बिल्कुल कि भाई हमें सिंध में बिल्डिंग बनानी होती है, हम बगैर पैसे दिए बिल्डिंग नहीं बना सकते, हमें सिस्टम को चलाना पड़ता है। इसी तरह जो ताजिर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पहले हमसे भत्ता मांगा जाता था, अब भत्ता नहीं मांगा जा रहा, अब कहा जा रहा है कि ये फलां चीज़ है, ये आप परचेज करके दे दें। तो मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गई है।
پہلے جو ہے اگر کہیں سے بھتے کی پرچی آتی تھی یا گولی آتی تھی تو اب اس کو کہا جاتا ہے فارچونر گاڑی بھیج دو. اوکے, طریقہ ہے, واردات چینج ہو گئی ہے, چل رہی ہے. زبردست. یہ بڑا انہوں نے اچھا دیا کہ اب وہ کہتے ہیں نا چینج کر دیا اس کو, وہ کہتے ہیں کہ کان یہاں سے پکڑو یہاں سے, اب وہ طریقہ واردات تبدیل ہو چکا ہے, وائٹ کالر کرائم کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, چونکہ آپ کی جو فیلڈ ہے, آپ کے لیے ہمارے لیے بولا جاتا ہے ہم بڑے بور مزاج لوگ ہوتے ہیں, صرف خبریں ہیں, صرف اسٹوری بریک کرنا, رنگینی ہماری زندگی میں ہے نہیں ہے. شعیب برنی صاحب کی کتنی شادیاں ہیں؟ دیکھیں شادی تو اللہ کا شکر ہے ایک ہی ہے, 3 بچے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں فرصت ہی نہیں ملتی, کیونکہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے. وہاں بھی ناراض رہتی ہیں بالکل ٹائم کی وجہ سے کہ دیکھیں بالکل جان لیوا حملے. بالکل, ایک تو دیکھیں خوف تو ہوتا ہے نا, کسی کو گولیاں لگیں گی تو جان لیوا حملہ, کسی پہ FIR ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ تو ہوتا ہے. چھوڑ دو اس فیلڈ کو. بالکل, ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مطلب ماں باپ سے لے کے بیگم فیملی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کا آفس, آپ کا چینل تو بعد میں آتا ہے, پہلے تو آپ کو گھر, بچے, بیوی, بیگم, ماں باپ, یہ لوگ ہیں نا. تو جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے, کوئی تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایک پیشن ہے, اب اس کام کے علاوہ اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم کر سکیں. اب آپ کسی سیاستدان کو بولے سیاست چھوڑ دے, کسی فوجی کو بولے فوجی کی نوکری چھوڑ دے, وہ نہیں چھوڑے گا نا. اب آپ جیسے صحافی ہیں, آپ پروگرام اینکر ہیں, آپ کو کوئی اور کام بھی مل جائے گا, لیکن آپ کا اس فیلڈ سے لگاؤ ایسا ہوگا کہ آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو 20-21 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں سے سیکھا ہے اور انہوں نے جو سکھایا ہے تو وہ گھٹی میں پڑ گیا ہے. جب وہ گھٹی میں پڑ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ آپ کو جڑے رہنا پڑتا ہے. گانے وانے سننے کا شوق رہا؟ گانے وانے سننے کی حد تک ہے, لیکن اس کا ٹائم نہیں مل پاتا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نیوز انڈسٹری والوں کا یہ ہے کہ روزانہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, روزانہ کوئی بریکنگ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں. کبھی دھمکی آئی آپ کو؟ یہ تو بہت معمول کی بات ہے, یہ تو پورا سیدھی دھمکی. بالکل دھمکی, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ صحافی کو دھمکی نہیں آئی. کیا ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ کا اگر جیسے رستہ گنوایا جاتا ہے, گھر سے آفس فلاں سڑک سے جاتے ہو, فلاں گاڑی میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, فلاں موڑ سے گزر رہے ہو, پیچھے یہ جو بائیکر ہے یہ تمہیں ہاتھ ہلا کے دکھا اشارہ کرے گا, فلاں ٹوپی لگائی ہوئی ہے, اس حد تک. اچھا یہ سب ہو گیا, تو جب خبریں چلا کے جب نیچے نکلو تو کافی آپ کے لیے پکٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تو صحافی کے لیے تو یہ تو کامن بات ہے. اور ہم تو جس پچھلا 20 سال جو کراچی کی صحافت نے دیکھا ہے, کوئی معمولی دور تھا. اگر اس 20 سال میں ہم صحافت کر کے زندہ بچ گئے تو ہم تو غازی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ اس وقت تو جس طرح ہمارے دوست ولی بابر, جس طرح میرا دوست جیو کا ولی بابر شہید ہوا مین لیاقت آباد پہ, اس کو گولیاں ماری گئیں, ہمارا ساتھی رپورٹر تھا, اور صحافیوں کو شہید کیا گیا, تو کراچی میں تو بات کرنے کا تصور ہی نہیں تھا. آپ ٹی وی چینل پہ نام لے کے بات نہیں کر سکتے تھے. تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے, ہر آدمی کھل کے بات کر رہا ہے اور ہر آدمی ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے. یعنی جس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کے اندر بھی اب صبر کا مادہ آ گیا ہے. پہلے صبر کا مادہ نہیں ہوتا تھا. پہلے اس شہر میں ہم نے دن میں 40 لاشیں گرتے ہوئے دیکھی, یہاں پہ فرقہ وارانہ قتل دیکھے, یہاں پہ سیاسی جماعت کے کارکنوں کا قتل دیکھا, یہاں مذہبی جماعت کے کارکنوں کا قتل دیکھا. کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ پہ عمل درآمد نہ کریں. شارٹ کٹ سے زندگی وقتی طور پہ آسان ہو سکتی ہے, آپ کو پایہ تکمیل تک اینڈ فیوچر تک نہیں پہنچا سکتی. کسی بھی سبجیکٹ کو آپ جوائن کریں, آئی ٹی کو کریں, میڈیا کو کریں, آپ ٹیلی کام کو کریں, آپ کسی اور فوج کو کریں, آپ سیاست کو کریں, اس کو نیچے گراس روٹ سے لے کے چلیں گے تو آپ کو منہ کے بل نہیں گرنا پڑے گا. ورنہ آپ اگر شارٹ کٹ کے چکر میں جائیں گے, ہم نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی دیکھا, بڑے بڑے صحافیوں کو بھی دیکھا, لیکن جو کھڑے رہتے ہیں نا وہ صرف وہی ہوتے ہیں جو پکے راستوں سے گزر کے جاتے ہیں. کیا بات, جو سیڑھیاں ٹاپ کے جائے گا نا وہ اوپر سے گرے گا. تو نوجوانوں کو شعیب برنی صاحب کا میسج غالباً مائنڈ میں سیو کرنا چاہیے. تو بالکل شارٹ کٹ میں آپ ٹیمپریری تو منزل حاصل کر لیں گے, لیکن وہ منزل ریت کی ثابت ہوگی, وہ گر جائے گی. سلولی گریجولی سیکھتے جائیں, سنبھلتے جائیں, پکے پختہ قدم اٹھائیں تو پھر منزل آپ کے قریب ہوگی. نوجوان ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے نوجوان آ کے ایک پوری گورنمنٹ کی سروسز پر بات کرتے ہیں, پھر ہمارے جیسے ٹی وی اینکرز کی تنقید کا سامنا کرتے ہیں, پھر اس تنقید میں پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں, پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ریلی اپریشیٹ. پہلے تو جنید صاحب میں نے آپ پر بڑے اٹیک کیے. اب مجھے کیونکہ ہم لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کیا میسیج دیں گے پہلے تو نوجوانوں کو, اور پھر سندھ
میں چوتھی بار آپ لوگ صاحب اقتدار ہیں, تو کیا 5ویں بار بھی ہے ولنگ ہے, یا کہ کچھ اور ہونا, کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سوالات پہ آؤں گا, لیکن میں شعیب صاحب کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ شعیب صاحب, سیاستدان اور صحافی جو ہے نا وہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. ہمارے بغیر نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ آپ کے بغیر ہمیں مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ پاک سندھ کی حکومت, سندھ کی عوام نے ہمیں 4 بار موقع دیا ہے ان کی خدمت کرنے کا, اور یقیناً خدمت ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے سندھ کی عوام ہمیں بار بار اس منصب پہ لے کر آ رہی ہے. بہت کچھ چیزیں میں نے آپ کو گنوائی بھی ہیں, اگر آپ بولیں گے تو میں اور بھی گنوا دوں گا, لیکن ہم کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ اس کے لیے ایک اور شو رکھ لیں گے. اور انشاءاللہ 5ویں بار بھی بالکل سندھ کی عوام, ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے گی. گورنمنٹ سرکاری نوکریاں آپ لوگ بہت دیتے ہیں نا, دے رہے ہیں لوگوں کو, ان کو بڑا انتظار رہتا ہے, ہمارے ویورز کو اسپیشلی. یہ میں اچھی بات آپ نے مینشن کی. دیکھیں دور کا فرق ہوتا ہے. پیسے تو نہیں لیں گے نا نوکری کے؟ اچھا, دور کا فرق ہوتا ہے. دور کا فرق ہوتا ہے. ماضی میں شعیب صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ کراچی میں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, تو اس کا کریڈٹ تھوڑا موجودہ حکومت کو بھی دے دیں. اچھا, جو میٹروپولیٹن حکومت ہے, کے میئر ہیں جو ہمارے, ظاہر سی بات ہے ماضی کی جو یہاں پر اقتدار میں جو پارٹی تھی, میئر صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں تو پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. دیکھیں جنید صاحب, ان کو تو شارع فیصل کا میئر اور کلفٹن کا میئر کہا جائے, وہ ان کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے سرجانی کہاں ہیں, یہ تو پنجاب یہ آپ پنجاب حکومت والی تنقید کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو وہ جیسے میئر صاحب نے کل بولا نا کہ جتنا تڑا لوہر ہے اتنا سارا جوہر ہے, تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ کراچی ایک بہت ہی بڑا شہر ہے, اور جب سے وہ ایک پارٹی اقتدار سے تھوڑا سائیڈ لائن ہوئی ہے تو صحافیوں کی جان زیادہ بہتر زیادہ بچی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ معاملات ہیں جو ماضی میں ہو رہے تھے, اور وہ اس بات کو ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں. کبھی بھی صحافی کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, بس وہ نظریاتی اختلافات ہی تو ہیں, اور صحافیوں کو ہم بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی, شعیب صاحب نے بات کی کہ آپ لوگ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں, آپ لوگ ہمیں بہت چیزیں کی نشاندہی کرتے ہیں. ابھی چونکہ آپ ترجمان ہیں, رسپیکٹ کرنی چاہیے. ابھی یہ ترجمان سندھ حکومت ہے, میرے پاس ایک سٹوری ہے, میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں, ہماری ٹیم کی پوری انویسٹیگیشن ہے. میں جب آپ کو سینڈ کروں گا تو یہ آپ ہی کے محکموں کے افسران ہیں, آپ ہی فون کریں گے یار ان کے اوپر ذرا کارروائی کرو, آپ ہی نیب کو کہیں گے. نہیں, کریکٹ بات, ایگزیکٹلی اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اس چیز کو ہم وہی بات کریں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی صحافی کو دبایا نہیں ہے, صحافی کو اپنا کام کرنے دیا ہے, اور حکومت نے اپنا کام کیا ہے. حکومت کا کام ہے اگر کوئی صحافی کوئی غلط بات نشاندہی کرتا ہے اس کی تحقیقات کرے, اور اگر وہ بات ثابت ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. صحافی کا کام, صحافی اپنا کام کر رہا ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیا. آپ کی تنقید جو ہے میرے دل پہ نہیں لگے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں سائڈ پہ, مجھے یہ بتائیں, اپوزیشن کی بھی جماعتیں اور پھر دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی؟ پیپلز پارٹی کو ابھی ہٹا دیں, آپ نے نہیں لینا بھٹو صاحب, نہیں, نواز شریف صاحب, بڑے میاں, اور پھر مریم صاحبہ, اور تیسرے عمران خان صاحب. آپ کی نظر میں ان تینوں میں سے کون سا آدمی جنیجو کا فیوریٹ ہے؟ دیکھیں, ہر سیاستدان کی اچھائیاں ہوتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں. ان کے نظریے سے تو میں بالکل اگری نہیں کرتا. نظریہ میرا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی نظریہ ہے. نواز شریف صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. انہوں نے سیاست کا ہر نیچائی بھی دیکھی ہے, اونچائی بھی دیکھی ہے, اور ڈیموکریٹکلی میں ان کو ذرا ترجیح دوں گا ان دا سینس کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو اور اس ملک کو اہمیت دی ہے. یہ حکومت بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہی سوچا کہ ملک کے بارے میں سوچا اس وقت 22 میں, اور اس کے جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی, اس کا آئینی جو ٹینور ہے وہ ختم ہو جائے گا, 5 سال کا آئینی میں تو ختم ہو جائے گا, پھر آپ لوگ جب آ جائیں گے یہ سارے ایوان چھوڑ کر, یہ تو نہیں کہیں گے ہم تو حکومت میں نہیں تھے, ہمارے پاس تو منسٹریاں نہیں تھی, ان کا گریبان پکڑ لیں. جس کی جو ذمہ داری تھی اس کا جواب تو وہ خود دے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ کا کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے. یس, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں,
اس میں کوئی شک ابھی نہیں سے ہے، ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنیجو صاحب نے بول دیا، یہ کلپ میں بھیجوں گا پنجاب اس کے میں کوئی جو اسٹیک ہولڈرز شک ہیں. بھیج دیں، ہاں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، ہمارے پاس کوئی چلیں. بھی فیڈرل منسٹری نہیں ہے، ہاں. ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بالکل ہیں. ہم نے یہ فیصلہ شروع سے اسی لیے کیا تھا کہ ہم پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جا سکیں، اور الحمدللہ آج پچھلے 2-3 سال سے پہلے ٹھیک ہے، بہتری کی طرف پاکستان جا رہا ہے. انفلیشن جو ہے ریکارڈ کمی پر ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اس وقت انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے. اس وقت جو بجٹ پیش ہوا ہے اس پر پیپلز پارٹی کو بہت اعتراضات ہیں، خاص کر کے جو آپ کا سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے جس کی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بننا چاہیے، اس کے لیے بھی مختصر پیسے رکھے گئے ہیں 15 ارب روپے، جس کا جو بننا ہے 400-450 ارب روپے کی. اچھا، یہ جو آپ کا اختلاف جیسے بجٹ پر، یہ اختلاف 5 سال آپ کا چلے گا؟ دیکھیں، جیسے ثقافت کا حسن یہ ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں، ایسے پارٹیوں کا بھی آپس میں جو سیاست ہے اس میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے نا. ابھی دیکھیں اس بجٹ پہ پارلیمنٹ میں تقریریں بھی ہوئیں گی، امینڈمنٹس بھی ہوئیں گی، ہو سکتا ہے چیزیں آگے پیچھے بھی ہوں، تو یہ معاملہ تو ظاہر سی باتیں چلتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. لیکن سب سے پہلے پاکستان. جنیجو صاحب، ترجمان سندھ حکومت، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. شعیب بنی صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بالکل پاکستان پیپلز پارٹی بانیان کانسٹیٹیوشن ہے آپ لوگ، اور آپ لوگوں نے آئین پاکستان کے لیے متعدد قربانیاں دی ہیں. اینڈ ریئلی اپریشیٹ صدر آصف علی زرداری، آپ کہتے ہیں نا فادر ہیں آپ. 18 امنڈمنٹ کے 58(2)B کا آپ نے خاتمہ کیا، 17 امنڈمنٹ دی. بہت سارے آپ کے ایسے کانسٹیٹیوشنل کام ہیں جن کو ابھی بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور آگے بھی آپ لوگ ابھی بھی اس وقت بھی آئینی عہدوں پر موجود ہیں. لیکن بہرحال یہ تو سیاسی داؤ پیج ہیں کہ آپ نے وفاق میں کوئی منسٹری نہیں لی. غالباً شاید آپ نے ایک کونا، ایک سیف سائڈ رکھی ہے کہ جب ہم پھر 5 سال پورے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم اتنا حکومت میں نہیں تھے، ہم تو جسٹ آئینی عہدوں پر تھے، اور ہم تو آئین پاکستان کے ریلی اپریشیٹ. بہرحال جو بھی آپ کی سیاسی ٹیکنیکس ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی پالیسیز، بظاہر میں تو ان کو بڑا لائک کرتا ہوں. مجھے ساجد حسین اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.